تمہیں کیا پتا میں کتنی خوبصورت ہوں؟ یہ فکرہ اجیا کا پسندیدہ ترین فکرہ تھا، اور دن میں کم از کم 10 بار دہرانا تو جیسے اس نے خود پر فرض کر رکھا تھا۔ بلکہ جرار کا تو کہنا تھا ہو نہ ہو رات میں بھی زیادہ نہیں تو 2-3 بار تو وہ ضرور نیند میں بھی اپنا یہ قول بڑبڑاتی ہوگی۔ اس وقت بھی رات کو سونے سے کچھ دیر قبل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے دھرے اسٹائلش سے اسٹول پر بیٹھ کر موئسچرائزر سے ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے اسے بیڈ پہ اینڈتے جمائیاں لیتے اپنے شوہر نامدار جرار لطیف کو مطلع کیا۔ تمہیں کیا پتا میں کتنی خوبصورت ہوں؟ مجھے پتا بھی کیسے چلے اجو رانی، میں کوئی کھوجی ہوں، نہ سراغ رساں، نہ ہی آثار قدیمہ کا ماہر، مجھے تو غیب کا علم بھی نہیں آتا۔ مجھے بھلا پتا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ کبھی فرصت ملی تو ریسرچ کریں گے، کھوج نکالیں گے آپ کی بھی خوبصورتی۔ اجیا کا فکرہ لاکھ گھسا پٹا ہو، دن میں کئی بار استعمال شدہ ہو، لیکن جرار کے پاس اس کے جواب میں ہر بار نئے سے نئے جواب ہوتا تھا، اور وہ جواب اتنی اشتعال انگیزی تو ضرور لی ہوتا تھا کہ اجیا بھڑک اٹھے۔ ویسے اس کے بھڑکنے کے لیے جرار کا صرف منہ کھولنا بھی کافی ہوتا تھا۔ سننے سے پہلے ہی وہ بھانپ لیتی تھی کہ حملہ زوردار ہونے والا ہے۔ تم کبھی تسلیم نہ کرنا کہ کس قدر حسین و جمیل بیوی تمہیں مقدر سے مل گئی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آج چاند نہیں نکلا تو کیا لوگوں کو چاندنی بھی نظر نہیں آئے گی؟ وہ گردن مٹکا کر بولی تو جرار کا کہکہا چھوٹ گیا۔ او ہو، وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہکہے لگانے لگا۔ چاندنی؟ تم چاندنی؟ کون سی چاندنی؟ وہ جو رات کے بجائے صبح سویرے پھیلتی ہے، وہ جس کی سواری باد بہاری کھوتا ریڑھی گدھا ریڑھی پہ آتی ہے، وہ والی چاندنی؟ ہنسی سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے بمشکل بات پوری کی تو اجیا تیش کے مارے اپنے بال نوچنے لگی۔ غصہ اس سے زیادہ خود پہ آ رہا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے چاندنی کا نام کیوں لے لیا۔ اب تو جرار کے ہاتھ ایک نئی بات آ گئی تھی، اور اب کئی دنوں سے چاندنی چاندنی کہہ کر ہی ریکارڈ لگانا تھا۔ چاندنی ان کی کوڑا اٹھانے والی ہندو ذمہ دارنی کا نام تھا۔ اپنے نام کے بالکل برعکس وہ سراپا تاریکی تھی۔ مکمل سیاہ تارکول سی چمکتی رنگت پہ روبن نیل میں ڈوبے ہونٹ، اور سب سے بڑھ کے اس کی کراری آواز۔ گلی کے نکڑ سے ہی پہلے اس کی چنگھاڑ سنائی دیتی تھی، پھر اس کے کھوتے کے گلے میں بندھی گھنٹی کی ٹن ٹن کوڑے والی اس کی آواز ہر حال میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ کانوں میں اتر کے ہی رہتی تھی، بھلے کانوں میں روئی ٹھونس لی جائے۔ چاندنی، او میری چاندنی! جرار اپنے تکیے کو بازو میں بھیج کر ناچنے لگا۔ اجیا نے اٹھا کر بھاری سا ہیئر برش اسے دے مارا۔ اگر اسے فوری طور پر تکیہ آگے کر لیا تھا اگرچہ اس نے فوری طور پر تکیہ آگے کر لیا تھا، لیکن اس موقع پہ ناٹک تو لازمی تھا، کیونکہ اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ ہائے ہائے کرتا وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں دبائے واویلا مچانے لگا۔ مار ڈالا، ہائے مار ڈالا، ہم پہ یہ کس نے ہیئر برش اچھالا، ہمیں مار ڈالا، ہمیں مار ڈالا، ہمیں مار ڈالا، ہائے مار ڈالا۔ اس کے نرد بھاؤ میں چندر مکھی کو مات دے رہے تھے۔ اجیا زور سے چلائی، میں کہہ رہی ہوں چپ کر جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے برا تو ابھی کوئی نہیں، یو آر ون اینڈ اونلی مائی سویٹی پائی۔ اس کی چمکارنے نے اجیا کو اور بھڑکایا۔ میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں، تمہیں نوچنے گھسوٹنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ اور تم خود کیا ہو؟ گدھ، بلکہ 2 in 1۔ چاہو تو گدھ سے آگے الف لگا لو، چاہے ہٹا لو، دونوں ہی تم پہ سوٹ کرتے ہیں۔ اچھا بکواس بند کرو، روز ہی رات کا 1:30 بجا دیتی ہو چین چین کرنے میں۔ سونے دو اب مجھے۔ جرار کو غالباً یہ دونوں خطاب پسند نہیں آئے۔ وہ کمبل درست کرتے ہوئے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اچھا میں بکواس کر رہی ہوں، اور تم تو جیسے پچھلے 1 گھنٹے سے ارشاد فرما رہے ہو۔ تمہاری تو عادت ہے، پہلے مجھے تڑپاتے کلساتے ہو، پھر اگر میرے منہ سے میں کچھ ایسا ویسا نکل جائے تو ٹپیکل شوہر بنتے ہوئے منہ پھلا لیتے ہو۔ میں پوچھتی ہوں اگر میری چین چین اتنی ہی بری لگتی ہے تو پھر میرے منہ کیوں لگتے ہو؟ کیوں پہلے بات شروع کرتے ہو، اور وہ بھی ایسی بات جو تلوے سے لگے اس سر پہ جا کے بھی نہ بجھے؟ کیا کروں؟ کتنی بار کہا ہے کہ اگر اپنے اور میرے تعلقات میں خوشگواریت قائم رکھنا چاہتی ہو تو خدا کا واسطہ ہے خود کو یوں علل اعلان خوبصورت مت کہا کرو۔ میں لاکھ کوشش کروں پرسکون رہنے کی، مگر مجھے مشتعل کرنے کو تمہاری یہ ایک بات کافی ہوتی ہے، اور وہ تمہیں کرنی بھی ضرور ہوتی ہے۔ جلتے ہو تم میرے حسن سے، میری خوبصورتی سے۔ تمہاری خوبصورتی تو خود جلی ہوئی ہے، بلکہ جھلسی ہوئی۔ جرار میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دھاڑی اور دوسرے کمرے میں بستر پہ پہلو بدلتی خون کے گھونٹ پیتی اجیا کی سانس محترمہ تڑپ کے اٹھ گئیں۔ ناس پیٹی کی زبان ہے کہ خنجر کی دھار، بے حتاطی کو ذرا لگاؤ نہیں، منحوس جو منہ میں آئے بک دیتی ہے۔ کیسے منہ بھر کے اپنے شوہر کو دھمکی دے رہی ہے؟ بیاہ کرائے مہینہ بھر ہوا نہیں، اور لحاظ ایک طرف دھر کے کیسے 24 گھنٹے منہ ماری کرتی رہتی ہے میاں سے۔ ارے جب سے آئی ہے یہ چنڈال، میرا تو خون خشک ہو کے رہ گیا ہے اس کی باتیں سن سن کر۔ دل تو کرتا ہے جتنی بار یہ منہ کھولے رکھ کے ایک تمانچہ رسید کروں، مگر جس کا یہ کام ہے وہ تو بے غیرت بنا اس کی گالیاں سن کر بھی ہنستا رہتا ہے۔
آئے ہائے، نہ جانے کس پہ چلا گیا یہ زن مرید، اس کے ابا جی تو اللہ بخشے دن بھر ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتے۔ اماں جی نے گلستے ہوئے سوچا، پچھلے کئی ہفتوں سے ان کا یہی معمول تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اپنے پچھلے معمول پہ کاربند رہتے ہوئے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جلد از جلد سونے کی کوشش کریں، لیکن یہ نئی نویلی بہو پہلے تو شوہر سمیت 2 گھنٹہ ان کے کمرے میں ہی محفل جمایا کرتی اور پھر بادل ناخواستہ کوئی 10 ساڑھے 10 اپنے کمرے میں چلی بھی جایا کرتی تو انہیں لگتا جیسے اب وہ اور بھی سر پہ سوار ہو گئی ہے۔ دیوار سے دیوار ملی تھی کمرے کی، اور ہر آواز بآسانی سنائی دیا کرتی، خصوصاً نجیہ کی آواز۔ اسے آواز دبا کے بولنے کا ہنر آتا بھی تو نہ تھا دوسرے ہنروں کے ساتھ ساتھ، بلکہ اسے تو خود بھی دبنا نہ آتا تھا۔ مجال تھا کہ کبھی شوہر کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر لے، ان کے سامنے بھی مزے سے تو تکار کرتے ہوئے ہنسی ٹھٹول کرتی، ساس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے لاڈلے کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ ہر دم مسکراتے نینوں میں جیسے بجلی بھری رہتی تھی۔ اماں کو زہر لگتی اس کی مسکراتی چمکیلی آنکھیں اور نیزے چبھوتی آواز۔ اپنے کمرے میں جا کر تو وہ اور کھل جاتی، لگتا ہی نہ تھا کہ کوئی نیا نویلا شادی شدہ جوڑا ہے۔ ہر وقت تو میں نوک جھونک دھمکیاں ڈراوے وہ اپنے پلنگ پہ پڑی نہ چاہتے ہوئے بھی سب سننے پہ مجبور تھیں، اور اپنے لاڈلے کی بیوی کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ کر چیں بچیں ہوتی رہتی۔ اماں جی یعنی نور بی بی کا کل سرمایہ بس یہی 2 بیٹے تھے، جاوید لطیف اور جرار لطیف۔ دونوں ابھی لڑکپن کی حدود میں پہنچے ہی تھے کہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ لطیف صاحب اچھی خاصی چلتی 2 دکانیں اور ایک 2 منزلہ مکان چھوڑ کر گئے تھے۔ نور بی بی نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے جلد ہی خود کو بیوگی کے سانحے کی المناکی سے باہر نکالا، اور اپنی کم تعلیم کے باوجود صرف اور صرف اپنے بیٹوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر خود عملی میدان میں اتریں۔ انہوں نے نہ صرف سسرال کی مدد لینے سے انکار کر دیا، بلکہ میکے والوں پہ بھی اعتماد کرنا مناسب نہ جانا۔ وہ اپنی مختصر سی جائیداد کو تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھانا چاہتی تھی۔ بھائیوں نے لاکھ کہا کہ دکانیں خوب چل رہی ہیں، کرائے پہ چڑھا دو یا ملازم رکھ لو، دیکھ بھال ہم کر لیں گے۔ جیٹھ نے بھی پیشکش کی کہ مال روڈ والی دکان وہ اپنی نگرانی میں لینے کو تیار ہیں، ہر ماہ رقم گھر پہنچا دیا کریں گے۔ لیکن نور بیوی نے ایسے کسی جھنجھٹ میں پڑنا گوارا نہ کیا جس کے نتیجے میں رشتوں میں تلخی یا بدمزگی پیدا ہوتی۔ پر رونق بازاروں میں اچھی ساکھ کی حامل وہ دکانیں مناسب قیمت پہ بک گئیں، گھر کی اوپری منزل کرائے پر چڑھا دی گئیں، گھر بیٹھے آمدنی کا ایک معقول ذریعہ مل گیا۔ نہ کسی کا احسان لینا پڑا، نہ ہی حساب کتاب کی درد سری مول لی۔ دونوں بیٹوں کی پرورش نور بیوی نے بڑی محنت سے کی کہ باپ کے سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بری صحبت کا شکار نہ ہو جائے۔ عموماً ماں باپ میں سے کوئی ایک روب رکھتا ہے، لاڈ پیار کا شعبہ ماں کے حصے میں آتا ہے، یوں توازن برقرار رہتا ہے، لیکن زمانے سے ڈری نور بیوی نے بڑی سختی کے ساتھ بیٹوں کو پالا۔ دونوں بڑے ہونہار نکلے۔ ان کے خاندان میں اگرچہ زیادہ تعلیم کا رواج نہ تھا، دکانداری زمینداری باپ چچا کا معاش تھا، میٹرک ایف اے تک پڑھ کر لڑکے باپ کے ساتھ کام پہ لگ جاتے تھے، لیکن لطیف صاحب کے بعد ان کا کاروبار تو ختم ہو چکا تھا، اس لیے نور بی بی نے ان کے لیے کچھ اور ہی خواب دیکھ ڈالے، اور ان کی قسمت کے وہ پورے بھی ہو گئے۔ جاوید ان کا بڑا بیٹا مقابلے کے امتحان میں کامیاب کیا ہوا، ان کے دوگویا پیر ہی زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ ویسے تو اس کی شادی کے ارمان تب سے ہی دل میں مچل رہے تھے جب سے ایم ایس سی کے بعد وہ جاب پر لگا، لیکن پھر اس کے دل میں سی ایس ایس کرنے کا ارادہ جگہ پا گیا۔ 2 ڈھائی سال تک وہ ہاتھ ہی نہ آیا۔ بیچاری اماں جی خاندان میں اور خاندان سے باہر لڑکیاں ہی دیکھتی رہ گئیں۔ جیسے ہی امتحان میں شاندار کامیابی کے بعد اس کی تقرری ایک وفاقی ادارے میں ہوئی تو نور بی بی کی متلاشی نگاہوں میں بھی ایک لڑکی سما ہی گئی۔ افراح ان کے کرایہ داروں کی بہو کی سہیلی تھی۔ اس کی شادی میں ہی دلہن کے پاس اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھی آبنوسی رنگ کی سلک کی ساڑی میں ملبوس شاہانہ تمکنت کی حامل وہ بے انتہا حسین لڑکی انہیں فوراً ہی بھا گئی۔ اس کی سنجیدہ فطرت کم گوئی شائستگی نے مزید متاثر کیا، وہ فوراً ہی اس کی خاندانی نجابت اور رکھ رکھاؤ کو بھی بھانپ گئی۔ ادھر شادی کی تقریبات ختم ہوئی، ادھر انہوں نے اوپری منزل پہ بیاہ کی نئی نویلی دلہن سے رابطہ قائم کیا، اور پھر اسی کے توسط سے مہربان علی نیازی کے گھر رشتہ لے کے گئیں۔ ان لوگوں نے حقیقتاً ان کی جوتیاں گھساڑ ڈالی تھیں، اگرچہ مالی حیثیت میں وہ بہت بہتر نہ تھے، یعنی رئیس ابن رئیس نہ تھے، لیکن تعلیم یافتہ تھے، اس لیے رہن سہن کے لحاظ سے ان کا گھرانہ نور بی بی کے گھرانے سے بہت مختلف تھا۔ افراح کے والد ریٹائرڈ جج تھے، والدہ پروفیسر، ایک بہن لیکچرار تھی تو دوسری آرمی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ایک بھائی میجر تھا اور 2 بھائی سافٹ ویئر کا بزنس کر رہے تھے۔ افراح کا نمبر سیکنڈ لاسٹ تھا، اس نے حال ہی میں اپنا MBA مکمل کیا تھا اور اب شادی کی باری اسی کی تھی۔ گھر والے اپنے ہی جوڑ کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ رکشے میں بیٹھ کر آنے والی چکن کی بادامی چادر کی بڑی سی بکل میں خود کو چھپائے وہ خاتون تو جیسے پیچھے ہی پڑ گئی تھیں، جن کے بقول ان کے مرحوم شوہر قسطوں پہ الیکٹرانکس کی چیزیں دینے کا کام کرتے تھے، اور جن کا مزنگ میں 10 مرلے کا 2 منزلہ پکا مکان ہے، جس کا ایک حصہ کرائے پہ چڑھا رکھا ہے۔ لیکن وہ جو ایک بات مشہور ہے نا کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، تو وہی ہوا۔ تیسرے پھیرے میں تو نور بی بی نے انہیں اس حد تک زج کر ڈالا کہ وہ جان چھڑانے کے لیے
ان کے یہاں آ کر لڑکا دیکھنے کی حامی بھر بیٹھے۔ وقتی طور پہ تو نیازی صاحب نے ان خاتون کو صرف ٹالا ہی تھا، پھر نہ جانے جی میں کیا سمائے کہ بیگم کے ساتھ پرانے مزنگ کی اس لمبی سی گلی کے کونے پہ بنے اونچے مکان پہ جا پہنچے۔ نور بی بی نے بیٹے کو بھی روک رکھا تھا۔ نیازی صاحب اس ذہین آنکھوں والے کم گور محنتی لڑکے سے ایک دم ہی متاثر ہو گئے، جو سیلف میڈ تھا اور کسی حوالے کے بغیر، کسی خاندانی پس منظر کے بغیر، محض اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ اس اعلیٰ عہدے تک جا پہنچا تھا، جس کی اہمیت سے شاید اس کی والدہ واقف نہ تھیں، یا پھر کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس عہدے کا روب لڑکی والوں پہ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سادگی نیازی صاحب ان کی بیگم کو بھا گئی، اگرچہ افرا کے میجر بھائی نے بھی کئی فوجی گھرانوں میں لڑکے دیکھ رکھے تھے۔ لیکچرر بہن کے سسرال میں بھی ایک ڈاکٹر کا رشتہ موجود تھا، لیکن انہوں نے بیٹی کے لیے نور بی بی کو ہاں کر دی۔ یہ تسلی بھی تھی کہ بیٹی بیاہ کر اس پرانے محلے کے بجائے اسلام آباد کے پوش ایریا میں ایک بڑی سی سرکاری کوٹھی میں جائے گی، جہاں شیف، بٹلر، ڈرائیور، گارڈ، مالی اور ماسی سمیت ایک پورا عملہ اس کی خدمت کو حاضر ہوگا۔ نور بی بی اتنے اونچے گھرانے کی پڑھی لکھی اور حسین و جمیل بہو پا کر پھولے نہ سما رہی تھیں۔ ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہوئے انہوں نے منگنی کے بجائے سیدھے شادی ہی طے کر دی۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ چھوٹے بیٹے جرار کے دوست عمیر کی والدہ صفورہ نور بی بی سے ملنے آئیں۔ میں نے سوچا بہن سے پوچھ لوں، شادی کی تیاری کے سلسلے میں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہاتھ ہی بٹا دوں۔ یہ تو تمہاری محبت ہے صفورہ بہن، لیکن کام ہی کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے شادی بیاہ کے 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، لیکن جاوید نے مہندی ولیمہ سب کسی ہوٹل میں کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک بھی ہے، اب میں اکیلی جان، خود وہ بھی سرکار کی نوکری میں دن رات مصروف، کون اتنا کام دیکھے؟ جرار تو خیر ہے ہی لاپرواہ، تم جانتی ہی ہو۔ پھر یہی بہتر ہے کہ سب تقریب ہوٹل میں ہوگی، نہ دیگوں والے سے پکوائی پہ بحث، نہ ٹینٹ کناتوں والے سے چخ چخ۔ اچھا رواج نکلا ہے یہ بھی ہوٹلوں کا، سارے جھنجھٹ سے نجات، ورنہ 2 دن کی شادی کے بعد 2 ہفتے لگ جاتے تھے گھر سے ہی کرنے میں۔ کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ شادی کی اصل رونق اور برکت تو شادی والے گھر میں ہی دکھتی ہے۔ آہا کیا شادیاں ہوتی تھیں، وہ بھی سارا خاندان مہینہ بھر پہلے اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ خالائیں، چچیاں، تائیاں، بھابیاں مل کر جہیز اور بری کی تیاری کے لیے بازار چھانا کرتیں، گھر پہ درجن بٹھائی جاتی، سگی بہنیں اور رشتے کی بہنوں کے ساتھ ساتھ محلے بھر کی لڑکیاں بالیاں بھی اکٹھی ہو جاتی۔ دن بھر چٹائی بچھا کر دیگوں کے لیے چاول چنے جاتے، مسالے پیسے جاتے، شام کو ڈھولک رکھ کے شگن کے گیت گائے جاتے اور رات دیر تک بچیاں دلہن کے جوڑے ٹانکتی، دوپٹوں پہ کرن لگاتی۔ شادی والے دن آنگن میں جھنڈیاں، چھت پہ کناتے، دیواروں پہ کمکمے، سیڑھیوں پہ بھاگتے دوڑتے بچے، گلے سے آتی دیگوں کی کھڑ کھڑ، پلاؤ زردہ دم دینے کی خوشبو، دور سے آتی بارات کے ساتھ شہنائی اور باجے کی آواز، واہ واہ کیا رونق لگتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ شادی ہو رہی ہے۔ اب یہ تو وقت کی بات ہے، آج کل کس کے پاس اتنا وقت کہ محلے کی شادی کے کام کے لیے سارا سارا دن وقف کیا جائے۔ ایک تو کمبخت مارے امتحان ہی سارا سال ختم نہیں ہوتے، شروع سال میں میٹرک کے، پھر گرمیوں میں ایف اے، بی اے اور آخر میں اسکولوں کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر بھی شادی کا بلاوا دینے جاؤ یہی سننے کو ملتا ہے، ہائے اللہ یہ کن دنوں میں بیاہ رکھ لیا، پپو کے چھٹی جماعت کے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں، یا ببلی نے بورڈ کا امتحان دینا ہے۔ اب تو بہن کون گھڑی 2 گھڑی کے لیے شرکت کر لے کوئی گھڑی 2 گھڑی کے لیے شرکت کر لے تو بھی بہت ہے۔ خیر ایسے تو نہ کہو، ہم جیسے محبت کے مارے بھی ہیں۔ چلو یہ مسئلہ تو تمہارا حل ہوا، لیکن خیر سے بری تو بننا ہوگی، نئے زمانے کی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور ماڈرن، ہم تم نہ جانے کیا بنا بیٹھے۔ میں نے سوچا کہ اپنی نوزت اور وہ جو جرار اور عمیر کا پرانا دوست ہے نا حامد، جو شارجہ چلا گیا ہے، اس کی بہن بھی کالج میں پڑھتی ہے، بڑی بھلی لڑکی ہے، یہ دونوں مل کر دلہن کی شاپنگ کر لیں گی۔ اے بہن تم پہلے کیوں نہ آئی یہ کہنے، قسم سے میرے دل میں بھی یہی تھا کہ لڑکی کی پسند نہ جانے کیا ہو، اور میں ٹھہری سیدھی سادی بوڑھی بیوہ عورت، عرصہ ہوا ایسی خریداری کو، میری جانے بلا کہ آج کل کپڑے کیسے پہنے جا رہے ہیں اور زیورات کیسے پسند کیے جا رہے ہیں، یوں ہی پیسے الا بلا خریدنے میں ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال نہ آیا کہ تمہاری بچیوں سے یا جاوید کے تایا اور ماموں کی بچیوں سے بری بنوا لوں، بس ہوتا ہے کبھی کبھی معمولی سی بات بھی سجھائی نہیں دیتی۔ میں نے تو بھائی نیازی کو رقم تھما دی کہ بچی اپنی پسند سے بری کے 21 جوڑے اور 3 سیٹ بنوا لے، باقی ہار سنگھار کی بھی جو خریداری کرنا ہو کر لے، وہ تو لینے میں متعامل تھے، آخر شریف خاندانی اور وزادار لوگ ہیں، ورنہ تو آج کل جہاں دیکھو لڑکی خود بن ٹھن کے ہونے والے سسرالیوں کے ساتھ کپڑے اور زیور پسند کرتی پھر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو خاصے ردوقت کے بعد میری بات مانی۔ اچھا وہ کچھ مایوسی ہوئی، چلو تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی نور بہن میری نوزت اور حامد کی بہنیں آئیں گی تو ضرور تمہارے پاس، بھلے سارا انتظام تم نے بانٹ دیا ہو، لیکن 100 کام نکل ہی آتے ہیں شادی والے گھر میں، اور کچھ نہیں تو بچیاں ڈھولک بجا کے ہی رونق لگا لیں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سو بسم اللہ، وہ خوش دلی سے بولی، جم جم آئے، ان کے بھائی کا گھر ہے۔ ایک بات کہوں بہن، کئی دنوں سے دل میں آ رہی ہے۔ سفورہ نے ذرا آگے کھسکتے ہوئے تمہید باندھی، کب سے اکیلی جان بیٹے اور گھر کو سنبھال رہی ہو، اب تمہاری عمر آرام کرنے کی ہے۔
بیٹے ब्याह कर औरतें भी सुख तो पाती हैं कि घर संभालने वाली आ गई है, अब बेफिक्री के दिन शुरू, लेकिन तुम तो अकेली की अकेली रहोगी। जावेद तो दुल्हन को लेकर एक ही हफ्ते में इस्लामाबाद चला जाएगा, तुम्हें तो बहू का कोई सुख न मिलेगा। अब कोई उम्र है तुम्हारी बावर्ची खाना संभालने की? अये तो क्या करूं, अपने आराम की खातिर दुल्हन को पास रख लूं तो बेटे का घर बसाने का क्या फ़ायदा? जावेद कह रहा था कि मुलाजिम रख देगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके, बड़ा ही सादतमंद बच्चा है, लेकिन मुलाजिम के सहारे घर तो नहीं चलते, बल्कि ये कुल वक्ती नौकर तो निरी सरदर्दी है और अजाब। हर वक्त उसे हदायतें ही देते रहो और दिमाग खपाते रहो। मैं तो कहती हूँ जरार का ब्याह भी कर दो, दोनों भाइयों में साल भर का ही तो फ़र्क है, और अब वो भी नौकरी से लग गया है। साल बाद या 6 महीने बाद जो फिर से खड़ाक पालोगी, लगे हाथों दोनों भाइयों का साथ ही निपटा लो। एक चली जाएगी, दूसरी तो घर में रौनक लगाने को होगी। सफूरा की तजवीज़ पे नूर बीबी हंसने लगी। बात तुम्हारी 16 आने दुरुस्त है, लेकिन बहन जावेद की तारीख भी मुकर्रर हो गई है, अब साथ साथ ब्याह तो मुमकिन नहीं, लेकिन सोचा तुमने खूब है, पहले ये बात दिमाग में आती तो लड़की देख लेती। अब तो यही हो सकता है कि इस शादी के फ़ौरन बाद जरार के लिए लड़की देखना शुरू करूँ। बहन तुम तो हमें अपना ही नहीं समझती, किसी लायक जानती ही नहीं, इसीलिए कोई काम नहीं कहती, लेकिन मेरे लिए जैसा उमैर वैसा ही जरार। तुम इशारा करो तो एक से एक लड़की दिखा दूँ, कई निगाह में है। तुमने तो पहली बहू ढूंढने में भी 2 साल लगा दिए। वो तो ठीक है, तुम लड़की पसंद कर लोगी, लेकिन कौन से लड़की वाले हैं जो इतने कम वक्त में शादी पे तैयार हो जाएं? वो मेरा काम है, पर तुम बस हुक्म दो मुझे। इस दर्जा इसरार पे नूर बीबी खटकी। कोई लड़की देखभाल रखी है? हाँ वही, हामिद की बहन अजिया। तुम तो कहीं आती जाती ही नहीं हो, वरना हामिद के बड़े भाई की शादी पे देख लेती। कितनी प्यारी और हंसमुख लड़की बच्ची है, पढ़ी लिखी भी है, सुघड़ भी, घराना भी बड़ा अच्छा और मिलनसार है। हाँ हामिद की वालदा से तो कई बार मिलना हुआ है, अच्छी आदत की औरत है, लेकिन ये लड़की भला क्या नाम बताया है तुमने? अजिया सच्ची बड़ी प्यारी है। मेरे उमैर की नौकरी लग गई होती तो मैं ही मांग लेती। अब वो तो लड़की ब्याहने पे तुले बैठे हैं, उससे छोटी 3 बहनें और जो हैं। इसी साल उसने बीए किया है और माँ बाप तब से अच्छे रिश्ते की तलाश में है। इतनी अच्छी लड़की के लिए रिश्ते बथेरे, कहीं कोई और ना ले उड़े। तुम बस मेरे साथ चलकर देख लो, बाकी उन्हें तारीख देने पे आमादा करना मेरा काम है। नूर बीबी शायद कुछ और पसो पेश करती, लेकिन जिरार के दबे अल्फाज में कहने पे भाप गई कि इस रिश्ते में सरासर उसकी अपनी ज़ाती पसंद शामिल है, और यकीनन उसके जोर देने पे ही उमैर की वालदा उन्हें हमवार करने आई हैं। बेटे की खुशी की खातिर समनाबाद में बने इस मुख्तसर मगर खूबसूरत से आरास्ता घर में पहली बार गई और रजिया को देखते ही पसंद कर लिया। ना पसंद करने की कोई वजह भी ना थी, एक बहू जूती घिसा के पसंद की थी, और अब घर घर लड़कियां खंगालने का कोई इरमान बाकी रहा था ना। दम दम हम बैठे बिठाए अच्छे शरीफ घराने की खुश शक्ल और खुश इतवार सी बच्ची मिल रही थी तो किस लिए मेन मेख निकालती। झटपट रिश्ता तय हुआ और दोनों भाइयों की शादी आगे पीछे मुकर्रर हो गई। बहुत सी वजूहत थीं जिसकी वजह से दोनों की शादियां एक ही दिन मुकर्रर ना हो सकीं। अजिया के वालदैन ने बारात का हॉल के लिए हॉल का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन मेहंदी की तकरीब का इनेकाद उन्होंने घर पे किया था, जबकि जावेद के ससुर ने तमाम तकरीबात होटल में रखी थी। इसलिए एक दिन जावेद की मेहंदी रखी गई थी, दूसरे दिन जरार की, तीसरे दिन जावेद की बारात पीसी गई और अगले दिन दोपहर के वलीमे के बाद रात को जरार की बारात रवाना हुई। इसी तरह और भी बहुत सी वजूहत थीं जिनकी वजह से शादी वाले दिन से लेकर अगले एक हफ्ते तक नूर बीबी के दिल में दोनों दुल्हनों के लिए अलग अलग तासुरात पैदा हुए। वाज़े तौर पर उनका झुकाव और पसंदीदगी बड़ी बहू के लिए सब पे आश्कार हो गई। पीसी में बारात के शानदार इस्तकबाल और डिनर के बाद उन्हें गुलशन रावी के एक दरमियाने दर्जे के मैरिज हॉल में छोटे बेटे की बारात ले जाने में ज़रा मज़ा ना आया। बड़ी दुल्हन की वालदा ने उन्हें पहनावनी में 5 उम्दा जोड़ों के साथ कश्मीरी शॉल, इम्पोर्टेड स्वेटर और सोने के 2 भारी कंगन भी चढ़ाए, जबकि छोटी दुल्हन की वालिदा ने 2 सूटों के साथ साथ हाथ का बुना स्वेटर और 1.5 तोले की झुमकियाँ पेश की। नूर बीबी अगरचे इतनी सतेज सोच की ना थी, मगर उनके ख्यालात का रुख इस तरफ मोड़ने में मेहमान रिश्तेदार ख़वातीन पेश पेश रहीं। जरार की बारात वाले दिन ही उन्होंने कल की तकरीब का मुवाजना आज की तकरीब से शुरू कर दिया। नूर आपा, यूँ तो बहुएं दोनों ही खूब ढूंढ निकाली तुमने, मगर समझाना तो एक ही काम का चुना। जावेद के ससुराल वाले तो बड़ी ऊंची चीज़ दिखते हैं, एक रिश्ते की बहन बोली तो दूसरी तरफ नंद ने तायद की। और क्या, कहाँ कल की पुरवकार तकरीब, कहाँ ये रूखा फीका इंतज़ाम। जावेद के ससुरालियों ने बड़ा दिल किया था। बावर्ची वेटर ट्रे ले लेकर सूप आइसक्रीम बैठे हुए मेहमानों के आगे पेश करते रहे, और खाना भी क्या पाए का था। चाइनीज़ और मीठे में भी 2 डिशें थीं। फिर खाने के बाद सब चाय पीते हुए ज़िले हुमा और शाहिदा मिनी के गाने सुनने में कितना मज़ा आया था। हाय अल्लाह, मैंने कभी सोचा ना था कि यूं उनके सामने बैठकर उनका प्रोग्राम देखूंगी। कुलसुम, ये तो अपनी अपनी हैसियत की बात है। सफूरा ने इसकी चोरी सी खातून को नापसंदीदगी से टोकते हुए कहा। इफ्रा के घर माशाल्लाह खासी खुशहाली है। बाप सारी उम्र इतने ऊंचे ओहदे पर फाइज रहा, भाई भी अल्लाह रखे सारे ही कमाते खाते हैं।
چچا تایا بھی ٹھیک ٹھاک حیثیت والے ہیں، سنا ہے یہ موسیقی کا پروگرام ایک تایا زاد بھائی نے اپنے خرچے پہ تحفہ کرایا ہے۔ اجیا کا گھرانہ بھی گرا پڑا نہیں، لیکن ہم تمہارے جیسے متوسط لوگ ہیں، پھر بھی میں تو کہتی ہوں اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہی لیا ہے۔ دیکھو نا، باپ ریٹائرڈ ہے اور بھائی ایک ہی ایک، ابھی اسے کماتے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، پھر بھی دل کھول کر خرچہ کیا ہے، حالانکہ 3 چھوٹی اور بھی ہیں، اور ہمیں تو لڑکی سے غرض، شکر ہے شکل صورت تعلیم اور عادتوں میں کسی سے کم نہیں۔ دل ہی دل میں الجھن کا شکار ہوتی نور بی بی نے تمام فضول خیالات کو جھٹکتے ہوئے ذہن صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن چند ہی دنوں میں ان کی یہ کوشش ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اجیا کی عادتیں وہ اتنی عجیب و غریب اور اماں جی کے لیے اس قدر غیر متوقع تھیں کہ وہ تو ہکا بکا رہ گئیں۔ ولیمے والے روز ہی وہ سارے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی، ادھر ادھر ہر کمرے میں جھانکتی، مہمانوں سے چہلیں کرتی۔ نور بی بی کو ذرا نہ بھائی، انہوں نے ایک نظر افراح کو دیکھا، وہ ایک اجیا سے تو ایک دن پرانی بھی تھی، لیکن ابھی تک چپ چاپ سر جھکائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ اٹھنے کو کہا جاتا اٹھ کھڑی ہوتی، کمرے میں جانے کو کہا جاتا آہستہ آہستہ چلتی۔ اگرچہ بڑی بھابھی کی حیثیت سے وہ جرار کی بارات میں بھی جا چکی تھی، لیکن اس کی شرم و جھجک کا وہی عالم تھا۔ جبکہ اجیا ولیمے والے روز اسٹیج پہ چڑھی بیٹھی پٹر پٹر اپنے میاں سے باتیں بھگا رہی تھی، سامنے بیٹھی اپنی کزنوں اور دوستوں سے اشاروں میں حال چال بھی دریافت کر رہی تھی۔ بیٹے کے ساتھ اس کی بے تکلفی دیکھ کر نور بی بی فوراً بھانپ گئی کہ جرار کی یہ پسندیدگی یک طرفہ نہیں ہوگی، بلکہ ہو نہ ہو دونوں کا چکر کافی عرصہ سے چل رہا ہوگا، ورنہ ایک ہی دن میں کسی دلہن کو اتنا بے تکلف انہوں نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ اس راز کے آشکار ہوتے ہی ان کا دل اس دلہن سے اور بھی پھیکا ہو گیا جو بھائی کے دوست سے معاشقہ چلاتی رہی تھی۔ گزرتے دنوں نے انہیں اجیا سے مزید بیزار کرنا شروع کر دیا۔ افراد و شادی کے چھٹے روز میاں کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئی تھی۔ ان 6-7 دنوں میں بھی اس کی شرم و جھجک کا وہی عالم تھا جس پہ اماں جی واری صدقے ہوتی رہیں، جبکہ اسی ایک ہفتے کے دوران اجیا نے محلے تک میں دوستانہ اور بہناپا جوڑ لیا۔ 1.5 مہینے بعد اپنے 15 روزہ ہنی مون سے واپسی پر جاوید افراح کو پھر سے 10 دن کے لیے لاہور چھوڑ گیا۔ آدھا وقت اسے میکے میں گزارا اور آدھا سسرال۔ اگرچہ اب اس کا گریز کم ہو چکا تھا، لیکن اجیا والی بے تکلفی اور بے دھڑک انداز اسے چھو کر نہ گزرا تھا۔ اماں جی اس پہ نثار ہو جاتی جب وہ مسکان لبوں میں بھر کر شرماتے لے جاتے اپنے شوہر کو جاوید جی کہہ کر مخاطب ہوتی، جبکہ اجیا نے آپ جناب کا کوئی تکلف نہ رکھا تھا۔ وہ شروع دن سے میاں کو نام لے کر مخاطب کرتی، لیکن حقیقتاً ساس بہو کا ٹکراؤ ہونے کی اب تک نوبت نہ آئی تھی۔ غنیمت کہ وہ اپنی بدتمیزیاں میاں تک محدود رکھتی، ساس کا مقدور بھر احترام کر ہی لیتی تھی، اس لیے توہن و کرہن وہ اس منہ پھٹ اور دیدہ ہوائی بہو کو برداشت کر رہی تھی، جو ان کے تمام ترگریز اور واضح ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود دن بھر ان کے سر پر سوار رہتی اور ادھر ادھر کے قصے سنا سنا کر انہیں بیزار کرتی رہتی۔ میاں حسن دی کلاشنکوف استغفار، وہ یوں تو اجیا کو جھاڑو لگاتے اور برتن دھوتے وقت کچھ نہ کچھ گنگنانے کی عادت تھی ہی، لیکن اس وقت لمبے سے بانس سے جالے اتارتے ہوئے اس نے جو پرتشدد گانا شروع کیا تو اسے سنتے ہی جرار نے برا سمو بنا کر کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ استغفار شروع کی۔ نور بی بی نے کڑی نظروں سے بیٹے کے اس ناکافی رد عمل کو گھورا۔ اجیا نے مڑ کر شوہر نامدار کو چپتی نظروں سے دیکھا، پھر شانے اچکا کر دوبارہ کونے خدروں سے جالے صاف کرنے میں مشغول ہو گئی۔ گانے کے بول اب بدل چکے تھے، لیکن آواز پہلے سے بلند تھی اور جرار کا رد عمل بھی پہلے سے بڑھ کر اکسا دینے والا تھا۔ ڈھولا وے گل سن ڈھولا، ہائے ڈھولا، نہ تم تو یوں کہو۔ جرار نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھی اور کمر کس کے میدان میں اترا۔ ڈھولا، اوے پھٹے ہوئے ڈھولا۔ اس نے ساجن کے خوبصورت پنجابی ورژن ڈھولا کو سراسر دوسرا مطلب دیتے ہوئے اسے پھٹے ہوئے ڈھول سے تشبیہ دی۔ تو تم کون سا سلے ہوئے ڈھول ہو؟ تمہارا منہ کھلنے کی دیر ہوتی ہے کہ ایک شور برپا ہو جاتا ہے۔ تمہاری تو صرف ایک ہلکی سے معمولی ہچکی بھی افطار کا اعلان کرنے والی سائرن جیسی ہوتی ہے۔ اجیا، اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پکار بیٹھی، کچھ دوپہر کے کھانے کی فکر بھی ہے یا نہیں؟ چھٹی کا دن ہے لیکن کھانے پینے کی چھٹی تو نہیں، جاؤ جا کر کچن کی خبر لو۔ جی اچھا اماں، وہ بانس ایک طرف رکھ کر سر پہ ماسیوں کی طرح کس کر لپیٹا دوپٹہ کھولنے لگی تو جرار شہ پا کر بولا، بجائے اس کے کہ چھٹی والے دن اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کے لیے نت نئے کھانے بناؤ، صبح سے ان بیچارے کیڑے مکوڑوں کے گھروندے ملیاں میٹ کرنے میں مگن ہو۔ یہ ناجائز تجاوزات ہیں، بڑی سنجیدگی سے مطلع کیا گیا۔ آپریشن کلین اپ سے فرصت ملے تو ایک نظر میرے بیچارے سے چہرے پر بھی ڈال لو، دوپہر کے کھانے کی آس میں لٹک لٹک کر اتر سا گیا ہے۔ چڑھا کب ہوتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ باتوں کے جواب ہی دیتی رہنا، یہ مت کرنا کہ کچن میں جا کر ہانڈی ڈوئی کو استعمال ملاؤ، بھوک سے پیٹ میں چوہوں کا ٹورنامنٹ شروع ہو چکا ہے۔ اف میرے خدا، مانتی ہوں پکانے میں دیر ہو گئی ہے اماں جی، ٹوکن تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ان کا ناشتہ چھٹی کا دن ہو یا عام دن چائے کے ایک کپ کے ساتھ ہاف بوائل انڈا اور 2 بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن غضب خدا کا تم نے میری آنکھوں کے سامنے پورے 3.5 پراٹھے 2 انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ ڈکارے تھے، اور ہاں وہ اتنا لمبا جگ میٹھی لسی سے بھرا ہوا، آئے ہائے، یوں منہ بھر کے
अम्मा जी ने हौल कर बहू को टोकना चाहा था, लेकिन जिस तरह नकार खाने में कोई तूती की टैं टैं को लिफ्ट नहीं कराता, इसी तरह जरार और अजिया की तकरार में हमेशा उनकी आवाज़ दब जाती थी। इसी वक्त भी उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जरार शुरू हो गया। तभी तुम मेरे सामने बैठी रहती हो, निवाले जो गिनना होते हैं। वज़ीर खुराक, एक छुट्टी के दिन ही तो पराठा खाता हूँ, वरना हफ्ते के 6 दिन वो जले हुए ठंडे टोस्ट जो किसी भूसी वाले टुकड़े वाले की बोरी में से निकाले गए लगते हैं, और वो अजीब व गरीब सी शक्लो सूरत वाला फ्राई अंडा, जिसको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसे मार्ज़े वजूद में लाने वाली मुर्गी का मूड इस वक्त कितना ख़राब होगा ना उसका मुर्गा भी तुम्हारी तरह जल कुकड़ा, जब भी बेचारी का मूड बिगड़ा होगा। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, मैं और जल कुकड़ा, ज़रा होश के नाखून लो। और जो रानी वो उसे चिढ़ाने को हमेशा यही खिताब दोहराता। खुदा का शुक्र अदा किया करो कि इतना खुश मिजाज और हंसमुख शोहर मिला है। तुम कब शुक्र अदा करते हो इतनी हसीन और जमील बीवी मिलने पर? 1000 बार कहा है, मगर तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंगती। बस बालों के अंदर ही धमाक चौकड़ी मचाए रखती हैं ये जुएं। हद है दीदा दलेरी की, यानी दिन दिहाड़े खुद को हसीन और जमील कहा जा रहा है। या खुदा, ये ज़मीन फट क्यों नहीं जाती? ज़मीन का तो पता नहीं, मगर तुम्हारा सर ज़रूर फट जाएगा मेरे हाथों। अब की अर्जिया वाइपर हाथ में तान कर आगे बढ़ी थी, और ठीक इसी लम्हे अम्मा जी के अंदर की सास पूरी आबोताब के साथ जवान, बल्कि जवान जहान हो गई थी। अकल करो अर्जिया, रखो इसे, क्या बदतमीज़ी है ये? कितनी बार कहा है तुम दोनों को कि तमीज़ के दायरे में रहकर गुफ्तगू किया करो, और अगर इतना ही दुश्वार लगता है जामे में रहना तो अपने कमरे तक महदूद रहा करो। इस तरह सहन में बैठ कर सारे मोहल्ले को तो मत सुनाया करो। क्या कहते होंगे आस पड़ोस वाले कि कितनी लंबी ज़ुबान है इन लोगों की, औरतों की जो यूं मर्दों से मुँहमारी कर रही हैं। सॉरी अम्मा जी, वो लपक के आई और झट से नूर बीबी के गले में बाहें डाल दी। वेरी वेरी सॉरी अम्मा जी, वाकई मुझे ख्याल नहीं रहा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो गाल से गाल मिलाए लाड जताने लगी, और नूर बीबी हमेशा की तरह जिज़बिज़ होके रह गई। कितना दिल चाहता था इस बदजुबान की ठुकाई करने को, और कभी कभी तो उन्हें किस्मत से मौका मिल भी जाता, लेकिन अभी वो शुरू ही होती कि अर्जिया मासूम सी सूरत बनाए, सॉरी कहते हुए साथ लिपट जाती। कम बखत ऐसी फरिश्ता सूरत बन जाती है देखते ही देखते, और ज़ुबान भी मीठी कर लेती है। सारे अरमान दिल के दिल में ही रह जाते हैं। अच्छा बताइए क्या पकाऊं? मछली को मसाला लगा कर रखा हुआ है, वो तल लूं, या फिर एक और आसान सी तरकीब है, और वो ये कि मूली कद्दूकश करूं, आलू उबालूं और मूली और आलू के पराठे बना लिए जाएं। एक बच गया है, और कुछ पकाने का तो टाइम ही रहा ही नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई, अब 11 बजे उठकर 12 12 बजे नाश्ता किया जाए तो यही होगा, वरना मेरा दिल तो आज पुलाव के साथ पालक कोफ्ते खाने को चाह रहा था, लेकिन खैर, पौना 1 बज रहा है। 2 बजे तक खाना ना मिले तो मेरी हालत गैर हो जाती है। नूर बीवी जानती थी पालक बनाना, धोना, फिर पकाना, और फिर साथ साथ कोफ्ते तैयार करना कितना दिक्कत तलब काम है, और फिर पुलाव अजिया तो रात के खाने तक भी मुश्किल ही बना पाती। बस मुझे बता दिया कीजिए कि आपका दिल क्या खाने को चाह रहा है, पकाना मेरा काम है। वैसे पिछले हफ्ते सब्जी वाले से जो पालक ली थी वैसी की वैसी पड़ी है, उसमें कोफ्ते बना के डाल देती हूँ। और बिरयानी में क्या डालूँ अम्मा जी, मुर्गी या फिर बकरे का गोश्त? वो मुस्तैदी से पूछती उठ खड़ी हुई, लेकिन नूर बीबी तो पिछले हफ्ते की पालक में ही उलझ गई। आय हाय, पिछले हफ्ते की पालक अगर पकी नहीं थी तो अब तक रख क्यों छोड़ी? वो गले सड़े पत्ते पकाओगी? गले सड़े क्यों? इतनी मेहनत से पत्ता पत्ता अलग करके काटा, कई बार पानी से निथार कर धोई, वो तो इत्तेफाक से आपको भी खांसी की शिकायत हो गई, और जरार के गले में भी खराश थी, तो मैंने पकाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन उसे उबाल कर पीस कर फ्रीज़र में रख दिया। अब काम ही कितना है। जरार ताज़ा कीमा लाया है, जब तक कोफ्ते बनेंगे पालक पिघल जाएगी। और रहा पुलाव तो बस मैं अभी चावल भिगोती हूँ और गोश्त कुकर में चढ़ाती हूँ। जरार, तुम ज़रा सामने स्टोर से पुलाव के मसाले का पैकेट तो पकड़ लाना। वो फ्रिज खोले टमाटर अदरक निकालती हुई जरार को ऑर्डर दे रही थी। रहने दो बेटी, रहने दो, ये बाजारी लिफाफा बंद मसालों वाली बिरयानी तो तुम मुझे ना ही खिलाओ तो बेहतर है। सारी ज़िंदगी अपने हाथ से मसाले कूट पीस कर हंडियाँ पकाई और खाई है। उम्र के इस दौर में जब ऐसे ही बीमारियां ताक लगाए बैठी रहती हैं, तो मुझे बाजारी सड़े भुसे मसाले खिलाकर बीमार करना चाहती हो? और ये मुआ फ्रीज़र, ये मैंने हमेशा बर्फ़ जमाने के लिए ही इस्तेमाल किया है, तुम इससे नित नए काम मत लो। मैंने कभी हफ्तों पुरानी सब्ज़ी नहीं खाई, बस तुम रहने दो, पका लो वही जो जल्दी से बन पड़े। अच्छा फिर बताइए, आलू का पराठा या मूली का? उसने ना तो बाजारी मसालों की लज्जत पे बहस की, ना ही फ्रीज़र की अफादियत पे रोशनी डाली, और ना उनके बताए घरेलू तरीके से पुलाव पकाने की हामी भरी। आलू से मुझे गैस की शिकायत होती है, और मूली से मुंह में बदबू आ जाती है, और तौबा तौबा ऐसे मनहूस डकार आते हैं कि उन्होंने नाक चढ़ाई। जरार खामोश तमाशाई बना, ये बहस सुन रहा था जिसे घड़ी की सुइयों को एक के हिंसे से भी आगे बढ़ा दिया था। तो फिर क्या बनाऊं अम्मा जी? वो सोच में पड़ गई। कभी खुद भी कोई फैसला कर लिया करो। नूर बीबी को उसकी हर वक्त पूछने की आदत बड़ी बुरी लगती थी। दिन में 3 बार क्या पकाऊंगा सवाल लेकर उनके सर पर सवार रहती।
ابھی خود ہی تو بتایا ہے کہ قیمہ رکھا ہے، مجھے قیمے کا پراٹھا بنا دو، بلکہ یہ آلو مولی رہنے دو، سارے قیمے کے پراٹھے بنا لو، اور وہ بدرنگ تیل مت انڈیل دینا توے پر، ذرا ذرا سا گھی لگا کر خوب سرخ سرخ پراٹھے تلنا، بالکل خستہ بنیں گے، جتنا زیادہ گھی توے پہ ڈالو پراٹھا سخت ہو جاتا ہے، اور ہاں آنچ ہلکی رکھنا۔ جی اچھا امی جان۔ اماں جی وہ کچن میں مڑ کے بولی، گھر کے بنے مکھن کی ڈلی ہر پراٹھے پہ رکھنا، اور دہی میں صرف نمک اور کالی مرچ پھینٹ کر ڈالنا، کہیں ہری مرچیں کہیں ہری مرچیں مت کوتر لانا اس دن کی طرح، ہاں مگر قیمے میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا خوب ڈالنا۔ ان کی نان اسٹاپ پہ ہدایتیں کچن تک اجیا کا پیچھا کر رہی تھیں، اور جواباً اس کی جی اچھا کے گردان جاری تھی۔ پراٹھے ان کی مرضی کے مطابق بنے تھے، اس لیے کھانا کسی بدمزگی کے بغیر کھایا گیا، لیکن سپہر کو ان کی جان پھر سے ان دو میاں بیوی کی چکھ چکھ نے جلانا شروع کر دی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ لیٹی ہی تھیں کہ وہ ہلکی ہلکی بھن بھن انہیں کس مسانے پہ مجبور کر گئی۔ نہ جانے یہ چھٹی کا دن اتنی جلدی کیسے آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے، آگے پیچھے کی تو خبر ہی نہیں ہوتی، کیسے جلدی سے سارا دن گزر جاتا ہے، اور فوراً ہی شام ہو جاتی ہے، ادھر شام پڑتی ہے ادھر تم میرے سر پہ سوار، لیکن یہ چھٹی کا دن تو گزارے نہیں گزرتا۔ تم کیا جانو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارنا کتنا مشکل کام ہے، ہر لمحہ حواسوں پہ سوار رہتے ہو، کاش ہفتے کے ایک دن بھی تمہاری چھٹی نہ ہوا کرے۔ ہائیں وہ مترجم تھیں، کسی زمانے میں وہ بھی یہ دل جلی فریاد بڑے شد و مت سے کیا کرتی تھیں، لیکن اللہ بخشے جاوید کے ابا جی تھے بھی تو بڑی صلاحیتوں کے مالک، ان کے ساتھ پورا دن ان کی کڑی نگہداشت میں گزارنا واقعی بڑے دل گردے کا کام تھا۔ وہ تو ان کی موجودگی میں اتنی حواس بختہ رہا کرتیں کہ ہاتھ سے برتن چھوٹ چھوٹ جاتے، یوں اور بھی زیر تاب آیا کرتیں، لیکن دل کی یہ آس سدا ان کے دل میں ہی چھپی رہی، زبان پہ لانا تو ایک طرف، وہ کبھی اپنے چہرے پہ ناگواری کی ایک شکن تک لانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ اور یہ اجیا کم بخت کیسے منہ بھر بھر کے میاں کو سخت سست سنا جاتی ہے، نہ مراد کو ذرا لحاظ نہیں، نہ میاں کا نہ ساس کا، اور نہ ان کا نہ ہی کوئی خوف خدا ہے، بس تربیت میں کمی ہے اور کیا۔ ہمیں ہماری ماں نانی دادی نے ایک گھٹی میں گھول کے مرد کی عزت کا درس پلا رکھا تھا، اور وہ افرا بھی تو ہے، اس کی شادی کو بھی تو 6 ماہ ہی ہوئے ہیں، مجال ہے جو میرے سامنے اونچی آواز میں شوہر کو پکار لے کیسے ادب سے جی جی کر کے بات کرتی ہے، ذرا بحث نہیں کرتی، آخر کیوں نہ ہو ایسے اچھے گن، وزادار خاندانی لوگوں کی تربیت ہے، اور ایک یہ ہے تربیت کے خاک ہونی تھی، لچھن تو یہ تھے کہ بھائی سے ملنے دوست گھر آتا تھا تو بہن نے اپنے دام میں پھنسا لیا۔ آج کل وہ ویسے بھی اجیا سے ہنسی متنفر تھیں، کچھ ہی روز ہوئے جاوید اور افرا 2 دن یہاں گزار کر گئے تھے، اور ان دونوں کے طور اتوار کا موازنہ وہ جرار اور اجیا سے کر کے اور بھی وزن ہوتی جا رہی تھیں۔ کیسی عقل مند اور سلجھی ہوئی بچی ہے افرا، سوال کر کے زج کر ڈالتی ہے یہ اجیا تو، ایک روز کاٹن کا سوٹ لانے کا کہہ دیا، 100 سوال کر ڈالے اس نے، کیسا رنگ، کیسا ڈیزائن، لائننگ والا یا پھولدار، بڑے پھول یا چھوٹے پھول، شلوار سادہ یا میچنگ، دوپٹہ بارڈر والا یا لیس والا، اور افرا وہ کیسے اچھے سوٹ پیس لائی ہے، کیا عمدہ ذوق ہے، اس بار تو آتے کچن میں جا گھسی کہ آج کھانا میں پکاؤں گی۔ اجیا کی طرح کاغذ قلم سنبھال کر میرے سرہانے کھڑی نہیں ہوئی، کتنا گھی ڈالنا ہے، کتنا نمک، کتنی مرچ، منٹوں میں پلاؤ قورمہ اور رس ملائی تیار کر ڈالی۔ ہائے ہائے میری قسمت، کیسا زمانہ چھان کر یہ ہیرا چنا تھا میں نے، اور ذرا سکھ نہیں لے سکی اتنی بے مثل بہو کا، اور یہ جو ناگہانی بلا کی طرح سر پہ آن پڑی ہے، اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جاوید تو منتیں کر کے گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اسلام آباد چل کے رہوں، لیکن کیا کروں، اللہ بخشے، اس کے ابا جی جیسے بھی تھے عادی کر کے اپنا، اس گھر سے دور رہنے کو جی بھی نہیں چاہتا جسے انہوں نے اتنے ارمانوں سے بنوایا اور جس کا چپا چپا میں نے سنوارا۔ کاش ایسا ہوتا کہ جاوید کے بجائے جرار کا تبادلہ شہر دور کے شہر ہو جاتا اور اس فتنی سے میری جان چھوٹی رہتی۔ میرا منہ مت کھلواؤ صفورہ، بس رہنے دو اس ذکر کو، کیسی خوشی اور کیسا سکون۔ اچانک ہی نور بی بی کو منہ میں بھرا چائے کا گھونٹ کڑوے کے سیرے جو شاندے جیسا لگنے لگا، ہوا صرف یہ تھا کہ سپورا ان سے پوچھ بیٹھی تھی، کیوں نور بہن، اب تو خوش ہونا تم، کیسی رونق لگی ہوئی ہے گھر میں بہو کے دم سے، ورنہ جاوید دلہن لے کر چلا جاتا تو تم پیچھے مکھیاں مارتی رہتی۔ اور ان کے فقط اتنا کہہ دینے کی دیر تھی کہ نور بی بی کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے، چائے کا بڑا سا گھونٹ زہر مار کرتے ہوئے وہ ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں سنانے لگی۔ خاک رونق لگنی ہے، ہاں البتہ محلے والوں کے ہاتھ اچھا تماشا لگا، دن میں کئی بار مفت کا شو دیکھنے آتے ہیں اور بتیسی نکالے واپس جاتے ہیں، توبہ توبہ، کبھی اس گھر میں یوں دنگل نہ ہوئے تھے۔ ہیں کیسے دنگل؟ کیا اجیا تم سے الجھتی ہے، بس زبانی کرتی ہے، یقین نہیں آتا؟ وہ متعجب تھی۔ مجھ سے الجھنے کی فرصت تو تب ملے اس کٹکھنی بلی کو جب وہ اپنے بیچارے میاں کی جان بخشی کرے۔ ہائے میرا بچہ پسند کی شادی کو بھگت رہا ہے، کیا بتاؤں صفورہ، کیا کیا سلواتے نہ سناتی ہے وہ، زبان ہے کہ کینچی، مرجھا کے رہ گیا ہے میرا جرار۔ وہ دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ کے سسکنے لگی۔ ایسا بھی کیا آسمان ٹوٹ پڑا بہن جو یوں آہیں بھر رہی ہو، جرار کی صحت تو ماشاءاللہ
پہلے سے اچھی ہو گئی ہے، پرسوں آئے تھے دونوں میاں بیوی گھڑی بھر کو ملنے کے لیے۔ ایمان سے میں تو نظریں ہی اتارتی رہ گئی، کتنا روپ چڑھا ہے اجیا کے چہرے پہ اور کتنی آسودگی تھی جرار کی شکل پہ، اور تم کہتی ہو کہ جرار تو اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ صفورہ حالہ آپ نے زندگی سنوار دی، اگر اماں جی کو راضی آپ نہ کرتی تو آج نہ جانے کس کے ساتھ کیسی زندگی گزر رہی ہوتی۔ نور بہن یہ تو بے مثل جوڑی ہے چاند سورج کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی۔ بے حد جل کے نور بی بی نے لقمہ دیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے سے خوش نہیں؟ میں تو صرف اپنے معصوم بچے کی بات کر رہی ہوں، بھلا کون ہے مرد ایسی لمبی زبان والی بد مزاج عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے؟ رہی بنو رانی تو وہ بھلے ظاہر نہ کرے لیکن اندر سے تو بڑی خوش ہوگی کہ ایک ایسا کاٹ کا الو مرد ملا ہے۔ اگر جرار اپنے مرحوم ابا کی ایک ذرا سی بھی جھلک لے لیتا تو اجیا کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ اتنے تیز کان تھے، اللہ بخشے ان کے گھر کے پرلے کونے میں بھی اگر میں کسی دیورانی سے ہلکی پھلکی بات کر رہی ہوتی تو فوراً باس پرس کرنے سر پہ آن کھڑے ہوتے، کیوں ہنسی، کیوں گئی، کہاں گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں سراسر غلط فہمی ہوئی ہے نور بہن، دونوں کا مزاج ہی ایسا ہے۔ جرار پہلے سے ہنسوڑ اور جگت باز، اوپر سے بیوی بھی چٹکلے چھوڑنے والی ملی، گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا دل بہلائے رکھتے ہیں، رونق لگی رہتی ہے۔ اور محلے والوں کی تم نے خوب کہی، میری بھابھی خالدہ وہ جو 4 مکان پرے رہتی ہیں بتا رہی تھی کہ نور بی بی کی نئی بہو نے ساری گلی میں پسندیدہ ترین ہستی کا درجہ حاصل کر لیا ہے، لوگوں کے دلوں کو مٹھی میں لینے کا فن اسے آتا ہے۔ دل کا تو پتہ نہیں، ہاں میرا کلیجہ ضرور دبوچے رکھتی ہے وہ بڑبڑائیں۔ صفورہ اپنی کہتی رہیں، تم اکیلی تھیں تو کون سا اتنا زیادہ آنا آتا جاتا رہتا تھا، اب تو ماشاءاللہ کبھی کوئی کھیر لیے آ رہا ہے، کوئی کڑھی پکا کر، سب تمہاری بہو کی ملنسار اور ہنسوڑ طبیعت کی وجہ سے ہے۔ آگ لگے ایسی طبیعت کو، تم بھلے کتنی ہی وکالت کرو، میں تو صاف کہتی ہوں حامد کی ماں نے کوڑی کی تربیت نہیں کی اپنی بیٹی کی۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ جرار کی اپنی عادت ہنسنے ہنسانے کی ہے، اسی لیے تو بری بھلی نبھ رہی ہے، لیکن سوچو اگر کوئی مزاج دار مرد مل جاتا تو میں شرطیہ کہتی ہوں 4 دن برداشت نہ کرتا اور چھوٹی سی کھینچ کر نکال باہر کرتا۔ یہ تو تم زیادتی کر رہی ہو، اس کی تربیت میں کہاں کوئی کمی ہے، جیسا ماحول ہو لڑکیاں ڈھالی ہی جایا کرتی ہیں، شوہر سنجیدہ مزاج ہوتا تو اجیا بھی میکے کی عادتیں بھول جاتی۔ اب قسمت سے جرار جیسا خوش مزاج ملا ہے تو اور بھی ہنسوڑ ہو گئی ہے، یہ نوک جھونک تو مذاقن کرتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے یا چھیڑنے کے لیے، کوئی سچ مچ تھوڑا جھگڑ رہے ہیں۔ معاف کرنا، تمہاری حصے مزاح بس یوں ہی سی ہے، اسی لیے اس بچکانہ چھیڑ چھاڑ کو دنگل کا نام دے رہی ہو۔ تم کچھ بھی کہہ لو، صاف بات ہے میرے دل کو تو یہ لڑکی ذرا نہیں بھائی، نہ طور نہ طریقہ نہ ادب نہ سلیقہ، پھوڑ زمانے بھر کی، ایک ذرا سے دال چاول پکانے ہوں تو 10 بار پوچھنے آتی ہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے خود اس کے ہاتھ کے مزے مزے کے پکوان کھا رکھے ہیں، پہلی بار ان کے گھر میلاد پہ گئی تو ایسا لذیذ حلوہ پوری کا ناشتہ کرایا کہ پوچھو ہی مت، کسی اور سے پکوا کر اپنے نام کر لیا ہوگا۔ نہیں نہیں، عمیر کے دوستوں کی دعوت تھی، اس نے عمیر نے دیگ والے کا بندوبست کر رکھا تھا، متنجن اور قورمہ بن رہا تھا، میں نے اجیا سے حلوہ پوری کی فرمائش کی اور یقین کرو ایسی خستہ پوریاں اس اکیلی لڑکی نے تلیں، ایسا سوندھا سوجی کا حلوہ بھونا اور ایسے چٹپٹے چنے آلو پکائے کہ یہ سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے، سارا قورمہ اور متنجن دھرے کا دھرا رہ گیا۔ انہوں نے اجیا کی وکالت جی جان سے جاری رکھی، لیکن نور بی بی ہوں کرتی سر جھٹکتی رہیں۔ اماں جی ذرا یہ تکیہ تو کاٹ دیں، اسے نماز کے بعد وظیفہ پڑھتی اماں جی کو بری طرح چونکا کے رکھ دیا۔ تکیہ؟ وہ کیوں بھلا؟ باولی ہوئی ہو؟ وہ میرا مطلب ہے یہ تکیے کے سائز کا کور، بیڈ شیٹ سینی تھی، سوچا آپ سے صحیح ناپ کے تکیے کٹوا لوں، میرا مطلب ہے کور۔ اے لو، تمہیں غلاف تک کی کانٹ چھانٹ نہیں آتی، ہم نے تو سن رکھا ہے بڑی اچھی سلائی جانتی ہو۔ کر تو لیتی ہوں اماں جی، لیکن میں نے سوچا آپ کے ہاتھ میں زیادہ صفائی ہے، زیادہ اچھے بنیں گے۔ یوں ہی چکنی چپڑی بات سنا کر تم میری اماں سے مشقت کراتی رہتی ہو۔ جرار نے چھت سے پتنگوں کا انبار لے کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اتفاق سے آج بھی چھٹی کا دن تھا اور چونکہ بسنت کی آمد تھی اس لیے ناشتے کے بعد ہی سے ہی وہ چھت پر اپنا پتنگ بازی کا شوق پورا کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی گھنٹوں سے نور بی بی دونوں کی لڑائیوں سے محفوظ تھیں۔ 2-3 بار چائے اور کینو وغیرہ لے کر اجیا بھی اوپر گئی تھی اور بے شک 10-12 منٹ پہلے بعد واپس آ گئی تھی، لیکن نور بی بی جانتی تھیں وہ چونچ لڑانے کا اپنا شغل زیادہ دیر ترک نہیں کر سکتی۔ وہ کلس کر سوچتی رہ جاتی کہ آس پڑوس کی چھتوں پر چڑھے لوگ ان کی تو میں کو کیا رنگ دے رہے ہوں گے۔
कोई काम तुमसे मुकम्मल हो नहीं पाता, लेकर मेरी अम्मा के सर पे सवार रहती हो। बेचारी इस उम्र में भी तुम्हारा फोहड़पन भुगतती रहती हैं। जरार का ये जुमला नूर बीबी को बड़ा भला लगा। बेचारी सी शक्ल बनाकर कैंची संभाली। क्या हर वक्त मेरी अम्मा करते रहते हैं? अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मा है। मेरा पूरा हक है इन पे। तुम भी तो सारी उम्र लाड उठवाते रहे हो, अब मेरी बारी है। मैं अम्मा जी से जो दिल चाहे का करवाऊंगी। और तुम देखना, अम्मा जी से सीख सीख कर एक दो साल तक मैं इतनी हरफन मोला हो जाऊंगी कि तुम्हें मुझे फोड़ कहने की हिम्मत तक ना हो सकेगी। बहुत अच्छे। नूर बीबी उसके मकर और चापलूसी पे तिल मिलाने के बावजूद दाद देने पे मजबूर हो गई। अच्छा तरीका है काम निकलवाने का। लाडो रानी कैसे तरसी बैठी है माँ के लिए, निरा ढोंग। वो और बदगुमान हो गई और पक्का इरादा कर लिया कि उसके जाल में नहीं फंसेंगी, वरना तो वो तो यूं ही चिकनी चुपड़ी करके उनसे सारे घर की चाकरी करवाया करेगी। उन्होंने संजीदगी से जावेद के कल के फ़ोन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बाकायदा मिन्नतें करके माँ को इस्लामाबाद बुलाया था। वो सख्त नाराज़ था कि शादी के बाद अब तक वो कई बार बीवी समेत मिलने आ चुका है, मगर वो एक बार भी उन दोनों के हजार बुलाने के बावजूद वहाँ नहीं आई। चंद दिन रह ही आऊँ, इसके मकर और चालाकियों से तो जान छुटी रहेगी, लेकिन नहीं, जो भी है, मेरा ज़रा तो लिहाज है। ज़रा मैं घर से निकली, ये और बेलगाम हो जाएगी, चीथड़ी उड़ा के रख देगी बेचारे जरार के। मैं इसे तक टिकनी का नाच नचा देगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। हर बार की दफ़ा इस दफ़ा भी उनका इरादा डावाडोल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही जरार ने कुछ ऐसी बात की कि वो दोबारा से इस्लामाबाद जाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। बल्कि सोचना क्या, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। जरार ने बात ही कुछ ऐसी दिल जलाने वाली की थी। अम्मा जी, क्या ख्याल है? ये घर अब हम लोगों के लिए नाकाफी नहीं? ड्राइंग रूम और इस लाउंज के अलावा बस ये दो ही बेडरूम हैं। जावेद भाई और भाभी एक आध रोज़ रहने आ जाएं तो कितनी परेशानी होती है। हम लोगों को लाउंज में सोना पड़ता है और वो भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं, इसीलिए ज़्यादा दिन नहीं रुकते। घर में कम से कम एक आध बेडरूम मजीद होना चाहिए। ये किचन भी बहुत ओल्ड फैशन है। हाँ तो ठीक है, ऊपर वालों से मकान खाली करवा लेते हैं। अब ज़रूरत भी क्या है, शुक्र है अल्लाह का। तुम भी कमाते हो, जावेद अलग रहता है, फिर भी हर माह अच्छी खासी रकम भेज देता है। ऊपर भी ऐसा ही नक्शा है, वही दो कमरे, लाउंज, किचन। हाँ, अलबत्ता ड्राइंग रूम के ऊपर छत खुली है। नहीं अम्मा, सिर्फ जगह की कमी पूरी होने से तो मसला हल नहीं होगा। सब कुछ कितना पुराना पुराना सा लगता है। अब मेरी आमदनी इतनी तो है कि मैं किसी अच्छे इलाके में जदीद तर्ज की कोठी में रिहाइश इख्तियार कर सकूं। अच्छा अच्छा, अम्मा जी नम आंखों से सर हिलाने लगी। तो तुम ये मंसूबा बनाए बैठे हो? बाप ने सारी उम्र मेहनत कर करके और माँ ने बचतें कर करके ईंट ईंट जोड़ कर ये मकान तामीर किया ताकि बेटे अपनी छत के नीचे रह पाएं। तुम लोग क्या जानो कितना बुरा दौर गुजार के भी हम दोनों ने हिम्मत न हारी, पाई पाई एहतियात से खर्च की, तब जाके ये मकान बना। और अब बेटे की निगाहों में ही नहीं जच रहा, उसके मियार तो बहुत ऊंचे हो गए हैं ना। हाँ हाँ, बेच डालो बाप के ख्वाब, माँ की खुशियाँ सब बेच डालो। वो रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी तो जरार शर्मसार हो गया। अम्मा जी, मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। हम मकान नहीं बेचते, मुझे कंपनी की तरफ से लोन मिल रहा है, उससे मैं किसी दूसरे इलाके में घर खरीद लूंगा। इस मकान का दूसरा पोर्शन भी किराए पे चढ़ा देते हैं। यूं किराए की रकम से चंद ही सालों में लोन भी उतर जाएगा। जब रहना नहीं तो बेचो या ना बेचो, एक ही बात है। बेवकी के दौर में जब तुम लोग छोटे छोटे थे, मैंने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय ये गवारा कर लिया कि ऊपर के हिस्से में अनजान लोग बिठा दिए। वरना तुम्हारे अब्बा जी ने बड़े शौक से ये दो हिस्से तामीर कराए थे कि एक में जावेद बीवी बच्चे लेके रहेगा और दूसरे में जरार। लेकिन ना वो रहता है, ना ही तुम बसने पे तैयार हो। गैरों के हवाले कर दूं ये मकान, सिर्फ चंद हजार के लालच में अनजाने लोग धनधनाते फिरे ऊपर नीचे। आखिर भाईजान भी तो दूसरे घर में रहते हैं। ठीक है, उनका सरकारी बंगला है, गाड़ी, नौकर चाकर, सब ऐशो आराम सरकारी मुलाजमत की वजह से है, लेकिन मेरी आमदनी उनसे कुछ ज़्यादा है। फिर हमारे लाइफ स्टाइल में इतना फ़र्क क्यों हो? मैं अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकता क्योंकि ना गैराज है, ना ही पहुँच। गली में खड़ा करूँ तो मोहल्ले के बच्चे सत्यानाश कर डालें प्रमोशन पर। और फिर शादी की खुशी में कुलीग्स को घर पे डिनर नहीं दे सकता। मुख्तसर सा ड्राइंग रूम है और फिर वो जो गाड़ियाँ लाते कहाँ पार्क करते? कोई एक मसला हो तो बताऊँ। आखिर मेरा भी दिल चाहता है अपनी मेहनत की कमाई का मज़ा लेने को। मुझे भी आरास्ता पे रास्ता ड्राइंग रूम, आरामदेह लाउंज और पुरसकून बेडरूम अच्छे लगते हैं। लॉन में चेयर रख कर धूप सेंकने का लुत्फ भी मैं भी लेना चाहता हूँ। आखिर दादाजी भी तो किसी और मकान में रहते ही होंगे। लेकिन अब्बा जी ने अपनी औलाद के लिए ज़माने के लिहाज से बेहतरीन रिहाइश तामीर करवाई। इसी तरह मैं भी अब बदलते वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी औलाद के लिए एक जदीद तर्ज का घर बनाना चाहता हूँ। उसके दलाइल अम्मा जी को खामोश करा गए। वो बुत बनी बैठी रहीं। अचानक उन्हें अपने शानों पे किसी के गुदाज लम्स का दबाव महसूस हुआ। वो अर्जिया थी। अजीब इंसान हो, लेकर अम्मा जी को परेशान करके रख दिया। तुम तो हो ही बेहिस, किसी औरत के एहसासात को तुम क्या जानो।
میں محسوس کر سکتی ہوں کہ اس گھر سے وابستگی کتنی شدید ہوگی۔ جب ان سے شوہر کا ساتھ چھینا ہوگا تو اس محفوظ چھت نے انہیں کتنا دلاسا دیا ہوگا، یہ دیواریں انہیں نعمت لگی ہوں گی۔ وہ نہ جانے کس طرح اس راز سے واقف ہو گئی۔ نور بی بی کے آنسو اس غم گساری پہ بہہ نکلے، لیکن پھر اجیا کی تیز ہوتی آواز نے ان کا سب کا موڈ بحال کر دیا۔ جرار، تم واقعی بے وقوف ہو، تم کبھی کسی کی دلی جذبات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے دوستوں کو شرم آتی ہے تو بے شک نہ آئے ہمارے گھر، سنبھال کر رکھے اپنی لمبی لمبی گاڑیاں، اور اگر تمہیں دھوپ سینکنے کا اتنا ہی ارمان ہے تو چھت پہ رکھی چارپائی کس لیے ہے؟ جاؤ لیٹو اور سن بات لو۔ اپنی فضول سی سطحی سی خواہشات کے لیے اماں جی کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ ڈرامے کرنا وہ اس چلتر سے سیکھے۔ وہ زہر بھرے انداز میں سوچنے لگی۔ گھنی میسنی دل ہی دل میں اسے سلواتے سناتے ہوئے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو جرار کے دماغ میں یہ ماڈرن طرز رہائش کا خناس اسی نے بھرا ہو اور اب بھولی بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہے، ورنہ جرار اتنے سالوں سے اسی 2 منزلہ مکان میں آرام سے رہتا چلا آیا ہے، اب کیوں برا لگنے لگ گیا، کیوں تکلیف ہونے لگ گئی؟ وہ یکدم نتیجے پہ پہنچ گئی۔ اس آرام طلب کو بھاتا ہوگا وہ منہ کھڑے ہو کے کام کرنے والا باورچی خانہ، جس میں الماریاں ہی الماریاں چاروں طرف منہ پھاڑے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کا اپنا جی کرتا ہوگا گھاس پہ لوٹیاں لگانے کا، لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھ کر سیر سپاٹے کرنے کو، کیسے ماں کے دل کو مسل کر اسے محل کی رانی بنانے چلا ہے۔ یہ بھلا اس قابل ہے کہ کوٹھی بنگلہ سنبھال سکے، 2 کمروں کا گھر بھی سنبھال لے تو غنیمت ہے۔ یہ تو میرا دم ہے کہ کہہ سن کر اسے کچھ کام کروا لیتی ہوں، ورنہ اس میں ایسی سمجھ بوجھ کہاں۔ یہ چلی ہے افراح کا مقابلہ کرنے، بھلا اس کی اس سے کیا برابری؟ وہ عادی ہے نوکر چاکر کی، بڑے بڑے بنگلوں کی، اسے سب پتہ ہے کب کیا انتظام کرنا ہے، اس لیے وہاں اکیلی وہاں اتنا بڑا گھر سنبھالے بیٹھی ہے۔ کیوں نہ میں کچھ دن وہاں رہنے چلی جاؤں؟ جب اس گھر سے جدائی ہی مقدر میں ہے تو پھر اس کے ساتھ کس لیے رہوں؟ اپنی من پسند بہو سے خدمت کیوں نہ کرواؤں؟ جسے زمانہ گھوم کر منتخب کیا تھا اسے وہ بھگتے جو اس پر فدا ہوا تھا۔ غصے نے ان سے وہ فیصلہ کروا لیا جس کے لیے اب تک جاوید کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ جرار بے حد دل گرفتہ تھا اور اجیا بالکل چپ۔ اماں آپ مجھ سے خفا ہو کے جا رہی ہیں نا؟ نہ میرے بچے نہ۔ وہ چاہنے کے باوجود جاتے جاتے اس پہ اپنی ناراضی جتا نہ سکی۔ ان کا خیال تھا وہ یہ ساری کارستانی اجیا کی ہے، پھر بھلا وہ کیوں وہ ڈانٹ پھٹکار کر جرار کا دل برا کریں، جو بیچارہ پہلے ہی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے۔ نہ جانے بد نصیب کو کتنا ستایا ہوگا اس نے کہ وہ یوں ماں سے الجھ بیٹھا۔ میں ناراض کب ہوں؟ آخر وہ بھی بیٹا ہے، اس کے کا جی بھی چاہتا ہوگا ماں اس کے پاس آئے، اور پھر اب موقع بھی ہے۔ افراح کے بارے میں خوشخبری سنی ہے، دل مچل سا گیا ہے۔ شروع کے دن ہے، بچی گھبرا رہی ہوگی، میرے دم سے دلاسا رہے گا، اور اگر آپ کی ضرورت یہاں پڑ گئی تو؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ میرا مطلب ہے اگر کل ہی فون کر کے میں اجیا کے بارے میں بھی کوئی خوشخبری سنا دوں تو آپ کا اتنا لمبا سفر تو بیکار جائے گا نا؟ کیوں اجو رانی، تم بھی کوئی سرپرائز دے ڈالو اماں کو۔ اسے گمسم کھڑی اجیا کو اکسانے کی کوشش کی، مگر وہ چپ چاپ پاؤں کے انگوٹھے سے قالین کا رواں نوچتی رہی۔ یہ دیں گی خوشخبری، قد گڑے لگانے اور رسی کودنے جیسے مشاغل جان چھوڑیں تو کوئی امید بھی پیدا ہو۔ وہ اجیا کی خاموشی بخوبی میں سمجھ رہی تھی کہ انہیں روکنے کا اصرار کر کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی۔ انہوں نے بھی سوچ لیا کہ اسے سبق سکھا کر دم لیں گی۔ 2 ہفتوں میں ہی مزاج شکانے آ جائیں گے محترمہ کے۔ کئی گھنٹے تو یہ سوچتے ہی گزر جائیں گے کہ پکایا کیا جائے، پکنے کی نوبت تو بعد میں آئے گی۔ بنگلوں میں رہنے کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ بہت اچھا کیا آپ نے ممی جو رہنے چلی آئیں، اچھا ہے چینج رہے گا۔ افراح نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ نور بی بی اس کی روح تک سرشار ہو گئی۔ وہ بہو کی ہمراہی میں سجے سجائے بنگلے میں داخل ہوئی۔ جاوید آفس میں تھا۔ افراح ہی انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئی تھی۔ بڑے بڑے مہندی رنگ پتوں والی آف وائٹ ساڑی لپیٹے وہ کس قدر اچھی لگ رہی تھی، بالکل بیگم صاحبہ۔ گہری سفید رنگت والی چہرے پہ سیاہ چشمہ اور لبوں کی سرخ لالی دور سے ہی نمایاں تھی۔ بال شاید رنگے گئے تھے، انہیں قریب آ کے اندازہ ہوا، گہرے بھورے بال اور ہلکے رنگ کے ہو گئے تھے، سنہری سنہری مکئی کے بھٹے کے بالوں جیسے۔ لامبی گردن میں موٹی سی چین کیا جچ رہی تھی، اور مخروطی انگلیوں پہ سجی ہیرے کی انگوٹھیاں۔ وہ ایک دم ہی اپنی بہو کے حسن و روب سے مروب ہو گئیں، اور اب جب افراح نے بل کھا کے آگے ہوتے ہوئے ان کے گال سے اپنا گداس گال ذرا سا مس کر کے ہلکا سا بوسہ دیا تو وہ جیسے نہال ہی ہو گئیں۔ اس کے بدن سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارتی اس کی کمر سہلا کے دعاؤں کی برسات ہی کر ڈالی۔ ایک وہ اجیا ہے جن بھوت کی طرح چمٹ ہی جاتی ہے، ایک ہی انداز ہے لاڈ جتانے کا۔ اس بچی افراح کے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے، ذرا چونچال پن نہیں، فطرت میں نہ ہی دکھاوے کی زوردار محبتیں۔ باوردی شوفر کے ساتھ سرکاری گاڑی جب بنگلے میں داخل ہوئی تو دونوں طرف پہلے سرسبز لون اور رنگ برنگے پھولوں نے اور بھی خوشگوار اثر ڈالا۔ وسیع لاؤنج میں کین کا فرنیچر آرام دہ کشنز کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک طرف کین کا جھولا بھی بڑی کھڑکی کے آگے دھرا تھا، جس کے پیچھے سے لان کا وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں جا بجا گلاب کے پھول بہار دکھا رہے تھے۔
نور بی بی کا دل اچانک ہی مچل اٹھا جھولے میں بیٹھ کے ہلکورے لینے کو۔ انہوں نے پہلے سارا گھر دیکھنے کی فرمائش کی۔ افراء نے کچن، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، اسٹڈی دکھانے لگی۔ ہر کمرے کی کلر اسکیم اور سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور کیوں نہ ہو، آخر بہت سجے سجائے بنگلے سے آئی ہے۔ اور یہ اوپر کتنے کمرے ہیں؟ اوپر 3 گیسٹ روم ہیں، اسنوکر روم ہے اور اسٹور۔ 3 گیسٹ روم، اتنے کون سے مہمان آتے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں ممی، یہ تو ضروری ہے، اب اوپر کا پورشن خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے فرنش کر کے رکھ دیا۔ 3 کے 3 کمرے سامان سے بھر دیے؟ وہ حیرت زدہ تھیں، لیکن اپنے کمرے کو دیکھ کے ساری حیرت اڑنچو ہو گئی۔ پیسے کے زیاں کا سارا گلا جاتا رہا۔ ڈبل بیڈ پہ سفید دودھیا چادر بچھی تھی، جس کے کنارے سفید لیس کی جھالریں نیچے تک لٹک رہی تھیں۔ ولایتی اون بھرے نرم گرم تکیے، مخمل کا سفید اور گرے کمبل، سرہانے رکھی دونوں میزوں پہ، گلدان، دوائیں رکھنے کی دلکش سی ٹوکری اور شیشے کا گلاس، ترماس، پردے جنہیں سرکانے سے سنہری دھوپ ایک دم سے کمرے میں پھیل گئی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ 2 آرام دہ کرسیاں دھری تھیں، دوسری دیوار کے ساتھ نماز کی چوکی جس پہ جائے نماز بچھی تھی۔ سرہانے دیوار پہ خانہ کعبہ کی بڑی سی تصویر جگمگا رہی تھی۔ گیس کا ہیٹر لگا تھا، اٹیچ باتھ جس میں نہانے کی آرام دہ چپل، سفید نئی نکور تولیے، کھوپرے کے تیل کی شیشی اور ان کا پسندیدہ موتی کی خوشبو والا صابن پہلے سے موجود تھا۔ افرا، تمہیں تو میری ساری پسند ناپسند کا علم ہے، کیا جاوید نے بتایا؟ لیکن وہ تو مست ملنگ ہے، اسے کبھی یہ دھیان تک نہیں دیا کہ ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے، تو یہ کہاں یاد رکھا ہوگا کہ مجھے کون سا صابن اچھا لگتا ہے اور میں کون سا تیل لگاتی ہوں۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ممی، آخر عقل بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کے باتھ روم میں یہی تیل یہی صابن دیکھا تھا، اس لیے یہاں بھی یہی رکھ دیا۔ واہ، اسے کہتے ہیں سمجھداری۔ وہ سر ہلانے لگیں۔ یہ جاوید کب تک آئے گا؟ بس آنے ہی والے ہوں گے، میں آپ کی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کر دوں، ورنہ وہ ناراض ہوں گے کہ اتنی دیر سے کیوں فون کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تو وہ بے ساختہ اس کا موازنہ اجیا سے کرنے لگی۔ اگر وہ ہوتی تو برا سا منہ بنا کے کہتی، آ رہا ہوگا، اس کو بھلا کہاں جانا ہے۔ چلو میرے جاوید کی تو زندگی سنور گئی، بس یہ جرار کے معاملے میں نہ جانے کیوں میں سستی دکھا گئی۔ ٹھیک ہے، افرا کو چننے میں خاصا وقت لگا، لیکن پھل بھی تو مل رہا ہے محنت کا، اور اس کمبخت سفورہ کی باتوں میں آ کے میں جلدی میں کیا ناس مار بیٹھی اپنی بیٹے کی قسمت کا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر جاوید سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اماں کے اپنے گھر آنے کے فیصلے کو بے حد سراہا۔ میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا ماں کو یہاں آ جانا چاہیے، اسلام آباد کی آب و ہوا آپ کو موافق آئے گی۔ لاہور میں تو آلودگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اچھا خاصا تندرست شخص بھی بیمار ہو جائے۔ یہاں رہنے سے دیکھیے گا کہ آپ اپنی صحت میں کتنی خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گی۔ میں تو یہاں آئی ہی تمہاری اور افرا کی خوشی کے لیے ہوں بیٹا، لیکن اللہ سلامت رکھے جرار کو، وہ تم سے چھوٹا ہے اور شروع سے ہی ذرا کم عقل اور لاپرواہ بھی۔ میرے لیے تم دونوں ہی ایک سے ہو، مگر اسے اس کی لاپرواہ فطرت اور بچکانہ عادتوں کی وجہ سے ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہاری طرف سے تو میں افرا کی وجہ سے بہت مطمئن ہوں، کتنی ذمہ دار اور سگھڑ بہو ہے میری۔ بس وہ اجیا، وہ تو جرار سے بڑھ کے کھلنڈرے مزاج اور بے فکری نکلی، اس لیے بیٹا وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تو میں یہاں نہیں آ سکتی۔ نور بی بی نے انہیں جرار اور اپنے درمیان ہونے والی تلخی سے آگاہ نہ کیا۔ اور بیٹا، صحت کی تم نے اچھی کہی، چلو میرے پھیپھڑوں کا تو لاہور میں چلنے والی جناتی ویگنوں اور رکشوں سے نکلتے دھوئیں نے ناس مار دیا، کھانسی جانے نہیں چھوڑتی۔ لیکن یہ تمہیں کیا ہوا؟ کب سے دیکھ رہی ہوں برابر کھانسے چلے جا رہے ہو، بڈھے بابوں کی طرح، آنکھیں سوجی سوجی بے رونق سی، ہونٹ کتنے سیاہ پڑ چکے ہیں، اور یہ بال، ارے یہ بال کس تیزی سے گر رہے ہیں تمہارے، ماتھا نظر آنے لگا، کیا حال کر رکھا ہے اپنی صحت کا۔ انہوں نے اینک کے شیشوں کے پردے سے خوب جائزہ لے کر تبصرہ کیا۔ جاوید سر پہ ہاتھ پھیر کر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ نور بی بی نے سوالیہ نظروں سے بہو کی جانب دیکھا، وہ لاتعلق سی پلیٹ میں پڑا میکسیکن سلاد کھا رہی تھی۔ اماں جی ہم فکر مند نہ ہو، میری جاب ہی ایسی ہے، ہزاروں فکریں پریشانیاں، چاہوں تو آسان راہ منتخب کرتے ہوئے سارا دن گپے لگاتے ہوئے آنکھ بند کر کے فائلوں میں پہ دستخط کرنے کے بعد حشاش بشاش گھر آ جاؤں، لیکن فرض شناسی کے سبق آپ سے ہی سیکھ رکھے ہیں، پھر کوتاہی کیسے سرزد ہو۔ بڑا سر کھپانا پڑتا ہے، یہ اور کچھ نہیں، صرف ذہنی اور جسمانی تھکان کے آثار ہیں جو چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ رہے بال تو عمر کا بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے، وہ اسے پورا کر لینے دے۔ ایسی کون سی چال چلی ہے تمہاری عمر نے جو مہینوں میں سالوں کا فرق طے کر لیا؟ چھوڑے نا ممی، آپ کیا بور بحث لے کے بیٹھ گئیں، یہ گاجر کا حلوہ چکھیں، یہ میں نے خود بنایا ہے۔ افرا کے یوں ٹوکنے پہ وہ چونک کر چپ تو کر گئیں، لیکن اس کی سرکائی بلوری رکابی میں بھاپ اڑاتے سرخ سرخ حلوے کی مہک نے ناگواری کے اثر کو غالب نہ آنے دیا۔ اچھا تو یہ تم نے بنایا ہے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ منہ مچھڑ ہی سب پکاتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، کم بخت کی مونچھیں ہیں کہ بوڑھے برگد کی جڑیں
تم تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پکاتی ہو، پھر کیوں اس مشتنڈے کو گھر میں گھسا رکھا ہے؟ ممی اسے میں نے گھر میں نہیں گھسا رکھا، بلکہ یہ اس گھر کے ساتھ ہی ملا ہے۔ رہا سوال میرے پکانے کا، تو میں کچن کے کام سے بالکل نہیں گھبراتی۔ جاوید جی تو دن کو آفس میں ہوتے ہیں، مجھے خاص لنچ کی عادت نہیں، فروٹ سلاد یا جوس وغیرہ لے لیتی ہوں، لیکن یہ جو 4-5 ملازمین ہیں ان کے لیے بھی دن میں 2 بار پکنا ہوتا ہے۔ رشید کے ذمہ ان کا کھانا پکانا ہے، ویسے بھی وہ صرف یہی عام روزمرہ کے کھانے جیسے آلو گوشت، دال چاول بھجیا وغیرہ ہی ٹھیک پکا سکتا ہے۔ ویسے آج کا یہ پلاؤ اور کڑاہی گوشت میں نے ہی بنایا ہے، اور یہ کباب بھی میرے ہاتھ کے ہیں۔ تم تو بالکل میری طرح پھرتیلی ہو بھی گئی کچن میں، اور ابھی میز بھر دی۔ انہوں نے حلبے سے پیالی اوپر تک بھر لی۔ اوہ نو، یہ افراتفری والی کوکنگ مجھ سے نہیں ہوتی، مہینے کا اکٹھا سامان آتا ہے، بس 1-2 دن لگا کر فریز کر دیتی ہوں۔ خاص آئٹم جیسے 2-3 طرح کے کباب بنا کے فریز کر دیے، پلاؤ کے لیے 2-3 کلو گوشت ابال کر گوشت اور یخنی الگ الگ کر محفوظ کر دیے، پالک شلجم مٹر گاجر گلا کر پیکٹ بند کر کے رکھ دیتی ہوں۔ رشید کو خاص ہدایت ہے میرے آنے سے پہلے سب ریڈی کر کے رکھ دے، پھر کام ایک اتنا رہ جاتا ہے۔ گوشت بھونا، سبزی ڈالی، دم پہ رکھی، تلنے تلانے کا کام رشید کے سپرد۔ اس کی ساری تفصیل سن کر گاجر کے حلوے کا پہلا چمچہ ہی نور بی بی کے منہ میں الفی کی طرح جم گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اسے نگل کر ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور یہ حلوہ یہ کب کا ہے؟ 27ویں روزے کو گرینڈ افطار پارٹی کی تھی، اس میں فروٹ ٹرائفل اور گلاب جامن کے ساتھ یہ حلوہ بھی بنایا تھا۔ وہ دونوں آئٹم تو لاسٹ ویک ہاشمی صاحب کی دعوت میں ختم ہو گئے، یہ بچ گیا۔ نور بی بی نے اگلا چمچہ بھرنے سے پہلے دل ہی دل میں حساب لگایا، عید کو گزرے بھی 1.5 مہینہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے پیالی پرے سرکا دی اور بے یقینی سے خوش رنگ و خوشبودار حلوے کو دیکھنے لگی۔ اتنے پرانے کھانے، یہ تو بیٹی صحت کے لیے بہت۔ اوہ فورگیٹ اٹ ممی، مائکرو ویو کس لیے ہے؟ اسے جیسے ہاتھ سے مکھی اڑائی۔ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی فرق لگا؟ نور بی بی چاہتے ہوئے بھی تازگی میں کوئی نقص نہ نکال سکیں۔ ہاں، مگر چینی کا تناسب بہت زیادہ ہے، مٹھاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ افراح کو جواب دیے بغیر اپنے گلاس میں لیموں نچوڑنے لگی۔ جاوید ویسے بھی چپ چاپ بیٹھا کھا رہا تھا، اپنی بات کا کوئی رد عمل نہ دیکھ کر انہیں شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ ان دونوں کی طرح انہوں نے بھی خاموشی میں ہی پناہ لے لی۔ اے ہائے، یہ اتنی زیادہ مرچیں کیوں جھونک دی ہانڈی میں؟ غضب خدا کا، چمچی کے بجائے ڈوئی سے ہی مسالے ڈال لیا کرو میاں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نور بی بی کی نظر دیگچی میں مرچیں ڈالتے رشید پر پڑی، اور انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ ہمیں سے کوئی پھیکا کھانا نہیں کھاتا بڑی بی بی صاحب، اور بی بی دونوں دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ہم ملازمین کے لیے ہے، اور آپ کے کھانے کے بارے میں ابھی بی بی بتانے آئیں گی۔ ہیں یہ 3 ہانڈیاں تم نے اپنے ٹولے کے لیے چڑھا رکھی ہیں؟ دیکھوں تو۔ پورٹے سے آگے ہو کر انہوں نے چولہے پر رکھی دیگچیوں کے ڈھکن اٹھا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ بڑی دیگچی میں سادہ ابلے ہوئے چاول دم پہ تھے، چھوٹی میں ثابت مسور کی دال پک رہی تھی۔ چھوٹے والے چولہے پہ رکھے فرائنگ پین میں رکھا گھی شاید اسی پہ تڑکا لگانے کے لیے گرم ہو رہا تھا۔ قدرے اطمینان سے جیسے ہی انہوں نے پریشر کوکر کا ڈھکن کھولا، گشت آ گیا۔ بکرے کے گوشت کا سالن ہرے دھنیوں اور ہری مرچ سے سجا دھواں دے رہا تھا۔ مرن جوگے، یہ کلو بھر گوشت کے اپنے عقیقے کی خوشی میں چڑھا رکھا ہے۔ توبہ توبہ، کتنے پھٹے پڑ رہے ہیں اس گھر کے ملازم، ایک وقت میں 3 پکوان۔ مالک دفتر میں چائے کے ساتھ بسکٹ زہر مار کرے، مالکن گاجر ککڑی چبائے، اور یہ نوکروں کی فوج بوٹیاں بھون بھون کر عیش کرے، تبھی اتنی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ممی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ افراح سراسیما سے انداز میں اندر داخل ہوئی اور باری باری اماں جی کے غضبناک چہرے اور رشید کے ناگوار انداز کو دیکھنے لگی۔ بی بی آپ ہی بتائیں بڑی بی کو، آپ کے بتائے چارٹ کے مطابق ہی میں ملازمین کے لیے کھانا بناتا ہوں یا نہیں؟ اور یہ الزام لگا رہی ہیں کہ خیر جانے دیں، بزرگ ہیں اس لیے شکایت نہیں کر رہا، مگر بی بی اتنے سخت الفاظ ہم نے نہیں کبھی سنے۔ وہ منہ بنانے لگا۔ اوہ ممی، آپ کیوں خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ چلیے پلیز، میں نے حکیمہ سے کہا ہے، وہ آپ کے سر میں مالش کر دیتی ہے، آپ نہا دھو لیجیے۔ میں کل مارکیٹ سے بہت اچھے سوٹ پیس لائی تھی آپ کے لیے، وہاں سے سیدھا ٹیلر کے پاس گئی اور ڈبل ریٹ پر 24 گھنٹے کے اندر سلنے کا آرڈر دیا۔ ابھی ڈرائیور لے کر آتا ہی ہوگا چاروں سوٹ، 2 تو مرینا کے ہیں، ایک سٹون واش کا اور ایک ویلوٹ سلک کا۔ بیٹی میں لائی تو ہوں اتنا ڈھیر کپڑوں کا۔ وہ حیران تھی، ایسی کیا افراتفری آن پڑی جو فوری طور پر دگنی سلائی کے ساتھ 4 سوٹ بنوائے گئے۔ وہ ممی ایکچولی لاہور کی نسبت یہاں کا موسم ابھی سرد ہے، کاٹن اور ہلکی سی لینن میں گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر تھا آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، ویسے بھی جاوید جی کے کچھ دوست آج گھر پہ انوائٹڈ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ آپ ایسا کیجیے گا کہ وہ پلین سوٹ پہن لیجیے گا، میں ذرا پارلر تک جا رہی ہوں، بس 1.5-2 گھنٹے تک آ جاؤں گی، آپ رشید کو بتا دیں لنچ میں کیا لیں گی۔ نور بی بی فوری طور پر کوئی جواب بھی نہ دے سکیں کہ افراح واپس پلٹ گئی۔ وہ جواب دیتی بھی کیا؟
دیکھ رہی تھی افرا کم بلکہ بہت کم بولتی ہے، اور بلا ضرورت تو ہرگز نہیں۔ اس کی کوشش ہوتی کہ اگر زبان ہلا لی ہے تو سب ہدایتیں تفصیلات ایک ساتھ ہی بیان کر دی جائیں۔ اس وقت بھی اسے حسب عادت موسم کی سختی کا ذکر، ساس کی صحت کے بارے میں فکر مندی کا اظہار، مہمانوں کی آمد کی اطلاع، پلین سوٹ پہننے کی ہدایت اور اپنے پارلر جانے کی خبر، سب کو اکٹھے ہی نمٹا دیا۔ نور بی سر ہلانے لگی۔ اسے کہتے ہیں کم بولنا اور ناپ تول کے بولنا، سیانے پن کی نشانی ہے یہ تو۔ اور وہ ہمنک اجیا، اگر یہ بتانا ہو کہ فلاں ہمسائی بیمار ہے تو پہلے اس قدر لمبی تمہید باندھے گی، اتنی بیماریاں بتائے گی، پھر متعلقہ بیماری پہ روشنی ڈالی جائے گی، پھر کہیں جا کے بد نصیب ہمسائے کے نام و پتہ کے بارے میں انکشاف ہوگا، اتنے میں چاہے وہ جان سے گزر چکی ہو۔ ہاں بڑی بی، کیا بناؤں؟ رشید کی اکتائی آواز نے ان کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ چپ کر بے ہدایتہ، تمیز تک نہیں پکارنے کی، کیا بڑی بی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تم اپنی دعوت کی کسریں پوری کرو، میرا رہنے دو، بنا لوں گی خود ہی کچھ نہ کچھ۔ حکیمہ سے کھوپرے کے تیل کی مالش کرانے میں واقعی مزہ آ گیا، اوپر سے وہ قصے بھی مزے کی سناتی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور کپڑوں کا تھیلا لے کے آ گیا۔ نور بی بی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ جوڑا تھا، مہنگی والی نرم گرم مرینا کے دونوں سوٹ پرنٹڈ قمیضوں، سادہ شلواروں اور بارڈر والی چادروں پہ مشتمل تھے۔ سفید زمین کا اسٹون واش کا وہ سوٹ کس قدر پیارا لگ رہا تھا، جس پہ گلابی اور آسمانی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتے تھے، اور سلک ویلوٹ کا وہ پلین بادامی رنگ کا نرم و ملائم سا سوٹ جس کے بارے میں بہو خاص ہدایت کر کے گئی تھی کہ آج شام کو یہی پہننا ہے۔ اس کی قمیض کے دامن اور دوپٹے کے چاروں طرف باریک سی بیل کاڑھی گئی تھی جس نے سوٹ کو اور بھی باوقار کر دیا تھا۔ نور بیوی نے خوشی خوشی نہا دھو کے یہی سوٹ پہن لیا۔ آنے والے مہمانوں میں سبھی خواتین تقریباً افرا جیسی ہی تھیں، لیکن صرف عادتاً یا مزاجاً جہاں تک شکل و صورت کی بات تھی، نور بیوی کو اپنی بہوؤں کے درمیان ایسی لگ رہی تھی جیسے بد شکل، بد آواز اور بدہیت بطخوں کے درمیان کوئی راج ہنسنی سر اٹھائے بیٹھی ہو۔ کہاں وہ پکی عمروں اور خران چہروں والی بیگ مات، اور کہاں افرا اخروٹی رنگ کے بالوں کے ساتھ کے گھنے گھنے گچھے گردن کی خفیف سی حرکت کے ساتھ سراہی دار مغرور گردن پہ بکھر بکھر جاتے، اور وہ تمام کے تمام مرد، وہ سب بھی شاید جاوید ہی کی طرح ذہنی اور جسمانی تکان کا شکار تھے، بالکل ویسے ہی پیلی پھٹک رنگت، تھکی تھکی آنکھوں میں لال ڈورے، اوپر سے پپوٹے سوجے ہوئے اور نیچے سے لٹکے ہوئے سیاہ پڑتے ہونٹ اور آگے کو نکلتی توندیں۔ نور بی بی کے زیر ہدایت تیار ہو کے نیچے اتری نور بی بی بہو کے زیر ہدایت تیار ہو کے نیچے اتری اور بڑی مدبر سے بن کے بیٹھ گئیں۔ افرا نے ان کی لٹکی ہوئی جھمکیاں اتار کے اپنے ٹاپس پہنا دیے تھے، گلے میں خانہ کعبہ کا طلائی عکس بھی ڈال دیا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ افرا بڑے چونکنے کے انداز میں گویا ہوئی، اوہ ممی، آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا، نرس آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی، آئیے میں آپ کو روم تک چھوڑاؤں۔ ساتھ ہی اٹھ کے وہ ہکا بکا بیٹھی ساس کو ہاتھ سے تھام کے باہر لے گئی۔ کون سی نرس اور کیسی دوائیاں، میں تو بس صبح ناشتے کے بعد بلڈ پریشر کی گولی لیتی ہوں، اور رات سونے سے پہلے وہ گیس کا چورن پھانکتی ہوں، اور ابھی کون موئی نرس ہے جو مجھے دوائیاں پلانے آ گئی؟ او ہو ممی، سمجھا کرے نا، یہ بھی اب اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے کہ پیرنٹس کے لیے نرس یا اٹینڈنٹ ارینج کیا جائے، اور ویسے بھی آپ وہاں ان کی فضول باتوں سے بور ہی تو ہوں گی۔ ہاں واقعی نہ جانے کیا گٹ پٹ لگا رکھی ہے ان کھڑکنیوں کھڑے کانوں والی نے۔ ایک جملہ ہی پورا اردو میں بولنا ان کے لیے مشکل ہے۔ کمرے میں کچھ ہی دیر اکیلے بیٹھنے کے بعد ان کا جی گھبرانے لگا، اور وہ حکیمہ سے گپ شپ لگانے کے لیے مچلنے لگی۔ فوراً اسے بلا لیا۔ کمرے میں آتے ہی حکیمہ کی نظر بنی سوری اماں جی پہ پڑی۔ وہ چونک سی گئی اور سوچتی نظروں سے انہیں دیکھتی قریب بیٹھ گئی۔ جی اماں جی، تسی بلایا؟ ہاں حکیمہ، ذرا یہ کاندھے تو دبا جا، باقی یہاں تو بڑی ٹھنڈ ہے، میرے پٹھے اکڑ گئے ہیں۔ اماں جی، یہ جوڑا جو آج آپ نے پہنا ہے، مستعدی سے کاندھے دباتی حکیمہ نے ان سے پوچھنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا سوال پورا سننے سے قبل ہی بتانے لگ گئیں۔ ہاں یہ جوڑا اچھا ہے نا، افرا نے بنوایا ہے، کتنا خیال ہے اسے اپنی ساس کا، میں تو ٹھہری سیدھی سادی پینڈو سی عورت، ہوتا تھا کسی زمانے میں مجھے بھی بننے سنورنے کا شوق، پھر حق ہاں جوانی میں ہی بیوگی نے سارے ارمان مار دیے، بس ضرورت پوری کرنے کو کپڑا لتا بنا لیا۔ سال میں 5-7 جوڑے بنائے، 2 گرمی کے، 2 سردی کے، 2 باہر آنے جانے کے۔ بیٹی بھی کوئی نہیں جو خیال رکھتی، سب ملنے جلنے والے بھی پوچھتے ہیں، نور بی بی اب تو 2 بہویں آ گئی ہیں، اب تو تمہارے عیش کرنے کے دن آ گئے۔ میں کہتی ہوں انہیں کہ کیا خاک پہنائے اوڑھائے گی میری بہو مجھے، وہ تو اپنی خریداری کے لیے مجھ سے گھنٹوں مشورے مانگتی رہتی ہے، کپڑا لے کر آئے گی تو سینے سے پہلے ڈیزائن پوچھے گی، لیس مجھ سے پسند کروا کر لگائے گی۔ یہ میں اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اصل بیٹی ہونے کا حق تو افرا نے ادا کیا ہے۔ دیکھ ذرا کیسے اچھے جوڑے بنوا کر دیے ہیں، یہ والا تو میں گھر پہ پہننے کو راضی ہی نہیں تھی، اس قدر قیمتی اور نفیس کپڑا ہے، لیکن افرا نے ہی ضد کی، کہہ رہی تھی گھر پہ مہمان آ رہے ہیں اسی لیے۔ لیکن اماں جی یہ والا جوڑا اور مہمان بھی کیسے عجیب، مجھے تو ذرا پسند نہیں آئے۔ حکیمہ کی بات انسنی کرتے ہوئے وہ اپنی ہی کہتی رہیں۔
میں تو اپنے جاوید کو دیکھ دیکھ کے کلستی تھی کہ ہائے ہائے میرا پھول سا بچہ کیسے سال بھر میں مرجھا کے رہ گیا، اور یہ تو سارے کے سارے اے آگ لگے ایسی سرکاری نوکری کو جو بندے کا خون تک نچوڑ کے رکھ لے۔ اس سے تو میرے جرار کی نوکری بھلی ٹھیک ہے، حالی ہولی تنخواہ ہی ملتی ہے، نہ بنگلہ نہ نوکر چاکر نہ ہی گاڑی، لیکن بندے کے ہوش تو ٹھکانے رہتے ہیں۔ اماں جی، بی بی جی نے اور بھی جوڑے بنائے ہیں آپ کے لیے؟ حکیمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ نور بی بی نے ہاتھ سے بیڈ کے اس طرف اشارہ کیا۔ بولو وہ والا تھیلا ادھر ادھر کر، یہ دیکھ یہ 3 جوڑے بھی آج ہی سل کے آئے ہیں۔ حکیمہ آنکھوں میں الجھن لیے شاپنگ بیگ میں سے سوٹ نکال کر کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ پہلے عجیب سے تاثرات نور بی بی کو چونکا گئے۔ کیا بات ہے حکیمہ؟ وہ اماں جی، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن بات ہے اتنی عجیب سی کہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی، بلکہ اتنا برا لگ رہا ہے۔ آخر بی بی نے ایسا کیا ہی کیوں؟ آپ کوئی ایسی ویسی تو نہیں، وہ چھوٹی مالکن ہے تو آپ بڑی مالکن۔ کہنا کیا چاہتی ہے تو ٹھیک ٹھیک بتا۔ ویسے تو آپ کا یہ جوڑا دیکھ کے ہی مجھے شک سا ہوا تھا، لیکن یہ باقی 3 دیکھ کے تو پکا یقین ہو گیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ بول اب بتا بھی کہ کیا بات؟ وہ بے چین ہو گئیں۔ یہی کہ بی بی جی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی پچھلے ہی مہینے بی بی جی کی ممی یہاں 1 ہفتہ رہ کے گئی ہیں۔ یہ سارے کپڑے انہی کے ہیں، میں نے یہ 4 جوڑے انہیں پہنے دیکھا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نور بی بی بھڑک اٹھی۔ یہ بات سن کر دل چاہا کہ حکیمہ کو چوٹی سے پکڑ کر گھما ڈالے پورے کمرے میں۔ قسم لے لے جی، شک کی کوئی گنجائش نہیں، میں دن رات ان کی خدمت میں حاضر رہی ہوں۔ کپڑے دھوتی بھی تھی، استری بھی کرتی تھی۔ یہ سونگ کے دیکھیں ذرا، خوشبو بھی آ رہی ہے۔ وہ یہی خوشبو لگاتی تھی، اتنی تیز والی کہ دھلنے کے بعد بھی ہلکی ہلکی آتی رہتی ہے۔ مدھم سی خوشبو تو نور بی بی کو بھی پہننے کے بعد محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھی شاید یہاں کے درزی کپڑا سینے کے بعد خوشبو بھی لگا دیتے ہوں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ لیکن اب ان پہ واضح ہوا کہ بڑے لوگ کبھی کبھی اتنی چھوٹی بات بھی کر جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی نوکرانی کے سامنے انہیں اپنا آپ بڑا بے مایا، بڑا حقیر سا لگا۔ مرے مرے ہاتھوں سے اپنے شانے پر سے اس کے ہاتھ سرکائے اور نظر پھیر کے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سمدھن کی اترن انہیں بدن پہ کانٹے کی طرح چبھنے لگی، جو شاید وہ بیٹی کے گھر اس لیے پھینک گئی ہو کہ کسی غریب نوکرانی کے کام آ جائے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس افریت سے نجات حاصل کی، پھر دوبارہ سے بستر پہ آ کے چپ چاپ ڈھہ گئیں۔ آنکھیں اتنی بے یقین سی تھیں کہ آنسو تک آنے سے کترا رہے تھے۔ پھر جیسے کسی فیصلے پہ پہنچ کر انہوں نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حرکت حکیمہ کے چلتر پن کا نتیجہ بھی تو ہو سکتی ہے، اور اگر واقعی بہو نے ایسی کمینی حرکت کی ہے تو پھر جاوید کے علم میں لانا ضروری ہے۔ وہ جیسے ہی جاوید کے کمرے تک پہنچی، اندر سے آتی اس کی آواز نے رک جانے پہ مجبور کر دیا۔ غلط فہمی کیسی؟ میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں، میں اماں جی کو اس سوٹ میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جاوید کی تیش بھری آواز پہ انہیں ذرا سا حوصلہ ہوا کہ اب خود سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا اپنے آپ ہی بیوی سے جواب طلبی کر رہا ہے۔ پہچان گئے تو کیا تیر مار لیا، آہستہ بات کرو مجھ سے، دن بدن تمہاری آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔ افرا کے تحکمانہ رو بھرے انداز پہ نور بی بی ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے اپنی اس بہو کے یہ انداز بھلا کب دیکھے تھے؟ میرا تعلق جس خاندان سے ہے، وہاں ہمیں بچپن سے ہی تربیت دی جاتی ہے کہ کس شخص سے کس طرح پیش آنا ہے، سب سے ان کی اوقات کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تمہاری اماں سیل سے کٹ پیس لے کر پہننے کی عادی ہیں، انہیں بریزے کی چکن یا کشمیرہ شال دے کر کیا میں بدہضمی کروا دیتی؟ یہ جو ممی کے صرف ایک بار کے پہنے سوٹ میں نے انہیں دیے ہیں، یہ بھی کبھی خواب میں نہ دیکھے ہوں گے انہوں نے، ان کے لیے یہی ٹھیک تھے۔ لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ جاوید منمنایا تھا، اور اس کی مدھم سی کمزور سی منمناہٹ نے نور بی بی کے پیروں تلے زمین سرکا دی۔ کون بتائے گا انہیں؟ تم؟ وہ پھنکاری۔ کم از کم تمہاری تو اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، حکیمہ سے بڑا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے آج کل تمہاری اماں کا، خدا کا واسطہ ہے انہیں سمجھا دو، جتنے دن یہاں رہنا ہے ذرا عزت سے رہ لیں۔ یوں نوکروں ذمہ داروں کے ساتھ پہناپا جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ غریب غربا لوگ ذرا سے اوپر آ کے نوکر رکھنے کے قابل ہو بھی جائیں تو نوکر رکھنے کا سلیقہ ہرگز نہیں برت سکتے۔ آخر مالک اور نوکر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ جب دیکھو اسے برابر میں بٹھا کے اپنی جوانی اور بچپن کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ وہ یہاں اکیلا پن محسوس کرتی ہیں، حکیمہ سے بات نہ بھی کریں تو کس سے کریں؟ 1 ہفتہ ہو گیا انہیں یہاں آئے، لیکن تم نے 1 گھنٹہ ٹک کے ان کے ساتھ نہیں گزارا۔ کل بھی وہ گلہ کر رہی تھی کہ تم تو نوکری کے ہاتھوں مجبور ہو، بہو بھی کبھی پاس بیٹھ کے دکھ سکھ نہیں کرتی۔ جاوید نے منوان ان کے الفاظ دہرا دیے۔ دکھ سکھ، مائی فٹ ٹو ہیل ود یور مدر اینڈ ہر دکھ سکھ۔ افرا کے زہریلے انداز میں کہے یہ الفاظ نور بی بی کے سر سے گزر گئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک وہاں کھڑی تھیں کہ شاید اب تو جاوید ماں کی اس درجہ تذلیل پہ بول اٹھے گا۔ اگر ان چند الفاظ کا مفہوم بھانپ لیتی تو کھڑے قدموں سے گر جاتی۔ اگر مڈل کلاس والی غیبتیں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے گھر جا کے کریں، اس دوسری والی کے ساتھ۔ وہ بڑی جچے گی ان کے ساتھ دکھ سکھ کرتی ہوئی۔ اپنے گھر؟ نور بی بی نے صد آ بھری۔
बूढ़ी आंखों से 2 आंसू फिसल गए। ये भी उनका अपना घर है। जावेद ने हिम्मत की। ओह शट अप, तुम्हारे सारे कसबल तो मैं एक झटके में दूर कर दूंगी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? नूर बीबी को ये अल्फाज बड़े जाने पहचाने से लगे। उन्हें याद आया यही अल्फाज अक्सर रजिया की ज़ुबान से भी अदा होते थे और वो किलस किलस जाती, लेकिन इफ्रा की ज़ुबान से जुमले कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे थे। उन्होंने जहन पे जोर दिया कि आखिर क्या फ़र्क था रजिया के कहने में और उसके कहने में। हाँ, अजिया की ज़ुबान से अदा हुए इस फ़िक्रे में दूर से ही चांदी की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी, खिलखिलाहट की भी और गुनगुनाहट की भी। जबकि जबकि इफ्रा के लहजे में सांप किसी फुंकारें थीं, आग के लपेटे थे। वो किलस नहीं बल्कि सहम के रह गईं। आखिर वो तुम्हारा क्या ले रही हैं? कुछ दिनों के लिए आई हैं, चली जाएंगी। तुम्हारे इरादे तो ऐसे नहीं लग रहे। माँ की गोद के बगैर रह ही नहीं सकते। दिन में 3 बार तुम माँ से यहाँ रुकने के लिए लाड कर रहे होते हो। वो चबा चबा कर बोली। वो तुम्हें बस ऐसे ही यूं ही उनका दिल रखने के लिए। जावेद की गड़बड़ाहट बता रही थी कि उसका रंग उड़ चुका है। बस ऐसे ही यूं ही दिल रखने के लिए। नूर बेबी के आंसू ना थम रहे थे। बस 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 करो ये ड्रामे। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ के इस तमाशे से। पापा ने भी कहाँ फंसा दिया। कितनी कोशिश की मम्मी ने कि वो सदा इस इरादे से बाज रहे, लेकिन तुम्हारी इस स्टूपिड सी पोस्ट ने पता नहीं क्या जादू किया उन पे कि वो मेरी शादी तुमसे करने पे तुल गए। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए मेरे पापा का। ना उनकी अकल पे पर्दा पड़ता, ना तुम मेरे पल्ले पड़ते, वरना तुम्हारा नसीब तो वही होती किसी चक की रहने वाली 10वीं पास रशीदा, रजिया या हमीदा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि कल अपनी माँ की वापसी की टिकट कटवाओ। जीना आजाब कर दिया है। मैं अपने मामलात में किसी का दखल पसंद नहीं करती। कभी किसी किचन में चप्पल घसीटती घुस जाती हैं, फ्रीजर में रखे गोश्त, मुर्गी और मछली के पैकेट गिनने लग जाती हैं। कभी मेरे पकाए खानों में नुक्स निकालकर हदायतें देने खड़ी हो जाती है। मैंने कभी किसी से इंस्ट्रक्शंस लेकर कोई काम नहीं किया। चाइनीज़, रशियन, अमेरिकन और इटालियन कुकिंग के कोर्सेज कर रखे हैं। बेकिंग में एक्सपर्ट हूँ और उनसे सीखूँ कि कैसे पकाना है। हैसियत देखो। और मुझे मशवरे बढ़ बढ़ के दिए जाते हैं कि कैसे घर को सजाना संवारना है, डेकोरेट करना है। इट्स वेरी इंसल्टिंग। मन मन के कदम घसीटती नूर बीबी उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिसे अपना कहने को अब उनका जीना चाह रहा था। तुम्हें क्या पता मैं कितनी खूबसूरत हूँ? क्यों नहीं पता? मुझे तो ये भी पता है कि अगर चुड़ैलों का कोई मुकाबला हुस्न मुनक्किद कराया जाए तो अवार्ड की हकदार तुम ही होगी। वाह, मेरी बीबी एक अवार्ड याफ्ता चुड़ैल। और मेरा मियाँ एक वो सोचने लगी, एक सुस्त किस्म का जिन। अम्मा जी ने मुश्किल आसान की। वो फ़ौरन सोफे से उठकर हस्ब आदत उसके बेड पे छलांग लगाकर पहुंच गई और गले में बाहें डालकर झूलने लगी। आहा, मेरी तो टीम बन गई। अब तो तुम अकेले रह गए। सुस्त मारकर जिन, जो बोतल का ढक्कन खुलने के बाद भी यही सोचता रह जाए कि बाहर निकल के आखिर करना क्या है। किसी न किसी की गुलामी ही करना पड़ेगी। इट्स नॉट फेयर अम्मा जी। मैं देख रहा हूँ इस घर में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। सुबह शाम सर और टांगे दबा दबा के इसने आपकी वफादारियाँ खरीद ली हैं और हमारी वाबस्तगियाँ। हाय। नूर बीबी के ने मुस्कुराते हुए उसकी हाय हाय सुनी। पहले उसके वावेला मचाने पे वो हमदर्दी से बेटे को देखती रह जाती। हमेशा उसकी फरियादें ही सुनी, लबों पे मचलती मुस्कुराहटें ना देखी, आंखों में चमकते सितारे ना देखे। अब उन्हें सब नजर आ रहा था। अज्जो रानी, तुमने आखिर अम्मा पे ऐसा क्या जादू किया कि वो ना सिर्फ वापस आ गई बल्कि इतने अच्छे मूड में आई कि मुझे इस घर को बेचकर बड़ा घर खरीदने की इजाज़त दे दी। फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। आखिर इस घर में भी तो गुजारा ठीक ठाक हो ही रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं, लेकिन खुद से वाबस्ता हर शख्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। न जाने उन्होंने किस दिल से तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दी है। तुम पहले इस बात का यकीन कर लो कि वो वाकई दिल से राज़ी हैं या नहीं। हाँ, ज़ाहिर है इतनी अकल तो मुझ में भी है। ये बिल्कुल नई इतला है। बकवास मत करो। पहले मुझे ये गुत्थी तो सुलझा लेने दो कि तुम्हारी हरकतों से हर दर्जा आजिज़, तुम्हारी बेवकूफ़ियों से नालां और तुम्हारे फोड़पन से बेजार मेरी माँ के अंदर तुम्हारे लिए इतनी ममता कैसे जाग गई। ए खबरदार, मुझे फोड़ मत कहना। तो और क्या कहूँ? अम्मा, दाल में लहसुन का भिगाड़ देना है या ज़ीरे का? अम्मा, बैंगन गोल काटूँ या लंबे? अम्मा, आटा सा गूंदूँ या नरम? ईमान से यार, तुमने तो ये साबित करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी कि तुम्हें कुछ भी आता जाता नहीं। तुम गलत समझ रही हो। दाल को भिगाड़ लगाना मैंने 13 बरस की उम्र में सीख लिया था। कपड़े की सिलाई सीखे भी मुझे 5 साल हो रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बात बात में अम्मा जी से मशवरा लेती हूँ, उनसे पूछ पूछ कर हर काम करती हूँ, तो सिर्फ उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए, उन पर यह साबित करने के लिए कि उनका वजूद इस घर के लिए, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उनसे पूछ पूछ कर जो खाना पकाती थी उसका जायका उन्हें कितना जाना पहचाना सा लगता होगा, है ना? हाँ, ये तो है। जवाब अपने कमरे में लेटी नूर बीबी ने दिल ही दिल में दिया। पहले अपने बिस्तर पे लेटी वो जरार और रजिया की आवाज़ें सुन सुनकर गुस्से से खोलती रहती। बस न चलता चलता था कि अपना कमरा उठा के किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ इन दोनों की तकरार और बहस की हल्की सी सरगोशी भी ना सुनाई दे। इस्लामाबाद में अलग थलग बने उस आरामदेह कमरे की तन्हाई ने उन्हें उन आवाज़ों की कदर कीमत का एहसास दिलाया था।
یا اللہ ان در و دیوار کو یوں ہی ان چہکاروں سے آباد رکھنا۔ انہوں نے سب کے دل سے جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ دعا کی۔ کتنا فرق ہوتا ہے ہر چیز میں، یہی آنسو چند دن پہلے بھی ان کی آنکھوں میں آئے تھے، کتنی جلن تھی ان آنسوں میں۔ انہوں نے ساری رات اس جلن سے کھولتے گزاری اور صبح ہوتے ہی جاوید کے کہنے سے قبل خود ہی لاہور واپسی کا اندیا ظاہر کر دیا، اور کتنا سکون ملا تھا آنکھوں کو آج خوشی کے ان آنسوں سے وضو کرتے ہوئے۔ اور کتنا فرق ہوتا ہے لفظوں میں، لہجے میں، رویے میں۔ جرار اور رجیہ کی زندگی میں بھرپور کھٹی میٹھی لڑائیوں کو وہ کیا سمجھ بیٹھی تھیں، کیا کرتی۔ مرحوم شوہر نے کبھی ایسی کسی پر بہار بے تکلفی سے آشنا ہی نہ ہونے دیا۔ وہ تو شوہر اور بیوی کے ایک ہی روپ سے آگاہ تھیں، آنکھیں دکھاتا، تن فن کرتا غصہ ور شوہر، من من کرتی جی حضوری کی دعا دی جی حضوری کی آدھی دری سہمی خدمت گزار بیوی۔ افراح کے دوہرے اور دولے رویے کو انہوں نے آئیڈیل سمجھنے کی غلطی کر ڈالی، لیکن شکر ہے کہ پردہ جلدی فاش ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے اجیا، جرار نے چڑھا، کیا؟ کہ تم کتنی خوبصورت ہو، گویا چڑھا رہا ہو۔ مجھ سے پوچھو، نور بیوی نے زیر لب دہرایا اور سکون سے کروٹ بدل لی۔